48 20 برس کا عرصہ گزر گیا کہ مجھے یہ الہام ہوا تھا، ینصرک اللہ من عنده ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء یاتون من کل فج عمیق الا ان نصر اللہ قریب یاتیک من کل فج عمیق لا مبدل لکلمات اللہ یتم نعمتہ علیک لیکون آیۃ للمؤمنین فبشروا ما انت بنعمت ربک بمجنون قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ انا کفیناک المستہزئین انت علی بینۃ من ربک قل عندی شہادۃ من اللہ فہل انتم مؤمنون قل عندی شہادۃ من اللہ فہل انتم مسلمون قل اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون ویخوفونک من دونہ انک بأعیننا سمیتک المتوکل یحمدک اللہ من عرشہ نحمدک ونصلی صفحہ 239 و 240 و 241 براہین احمدیہ۔ ترجمہ: خدا اپنے پاس سے تیری مدد کرے گا، تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کے دلوں میں ہم آسمان سے الہام کریں گے اور وہ دور دور کی راہوں سے تیرے پاس آئیں گے۔ خدا کے وعدوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ اپنی نعمتیں تیرے پر پوری کرے گا تاکہ خدا کا یہ کام مومنوں کے لیے نشان ہو۔ سو تو مومنوں کو خوشخبری دے، تو اس کے فضل اور کرم کے ساتھ مجنون نہیں ہے۔ تو لوگوں کو کہہ دے کہ اگر خدا سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو، تو خدا بھی تم سے محبت کرے، اور وہ جو تجھ سے اور تیرے الہام سے ہنسی کرتے ہیں ہم ان کے لیے کافی ہیں، یعنی تجھے صبر چاہیے، تو کھلی کھلی دلیل کے ساتھ خدا کی طرف سے ہے۔ ان کو کہہ دے کہ میں خدا کی گواہی اپنے پاس رکھتا ہوں، بس کیا تم اب بھی مانو گے یا نہیں؟ ان کو کہہ دے کہ دیکھو میرے پاس خدا کی شہادت ہے کہ اب بھی تم گردنیں جھکاؤ گے یا نہیں، اور اگر تم بھی کچھ چیز ہو تو اپنے مکان پر فیصلے کے لیے کوشش کرو اور میں بھی کروں گا، پھر تم دیکھو گے کہ خدا کس کے ساتھ ہے۔ اور یہ لوگ خدا کے غیر سے تجھے ڈرائیں گے، یعنی گورنمنٹ میں جھوٹی مخبریاں کریں گے تا وہ کسی جرم میں پکڑے، اور اپنی قوم کو ترغیب دیں گے تا تجھے قتل کر دیں، مگر تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ان کی شرارتوں سے تیرا کچھ بھی نقصان نہ ہوگا۔ میں نے تیرا نام متوکل رکھا، خدا اپنے عرش پر سے تیری تعریف کرتا ہے۔ یہ ایک بڑی پیشگوئی ہے جو آج سے 20 برس سے پہلے براہین احمدیہ میں درج ہو کر ہزارہا انسانوں میں اور ہر ایک قوم میں شائع ہو چکی ہے۔ اس پیشگوئی میں ایک یہ فکرہ ہے کہ لوگ دور دور سے آئیں گے اور تیری خدمت کریں گے۔ اب دیکھو کہ یہ کیسا سراسر غیب کا کلام ہے، کیونکہ براہین احمدیہ کے زمانے میں بلکہ کئی برس اس سے بھی پہلے جب یہ الہام ہوا تھا، اس وقت میری حالت اور عظمت لوگوں کے دلوں میں اس قدر بھی نہ تھی کہ کوئی شخص 2 کوس سے بھی میرے پاس آتا، لیکن اس پیشگوئی کے بعد ہزارہا کوسوں سے لوگ میرے پاس آئے۔ پشاور اور بمبئی اور حیدرآباد اور کلکتہ اور مدراس اور بخارا اور حدود کابل وغیرہ ممالک سے بسط کے دل میرے پاس پہنچے، اور ہر ایک نے اپنی اپنی توفیق اور طاقت کے موافق تحائف اور مال پیش کیے۔ مجھے کچھ ضرور نہیں کہ اس کا زیادہ ثبوت دوں، کیونکہ میں گمان کرتا ہوں کہ مخالفوں میں سے ایسا بے حیا کوئی بھی نہ ہوگا کہ ان بدیہی واقعات سے انکار کرے۔ ایک ان میں سے جو دور دور سے آتے ہیں اخویم حبی فی اللہ سیٹھ عبد الرحمن صاحب مدراسی ہیں، جو ہر سال مدراس سے قصد کر کے قادیان میں پہنچتے ہیں اور بدل و جان ہمارے سلسلے کی امداد کے لیے سرگرم ہیں، اور اگرچہ ان کی خدمات ان کے صدق اور اعتقاد کی طرح بہت بڑی ہوئی ہیں اور ضرورت کے وقتوں پر ہزارہا روپے کی مدد ان سے پہنچتی ہے، لیکن ایک فرض لازم کی طرح 100 روپیہ ماہواری اس سلسلے کی مدد کے لیے انہوں نے مقرر کر رکھا ہے، جو بغیر ناغہ ہمیشہ ماہ بہ پہنچتا ہے۔ ایسا ہی اپنی اپنی طاقت اور استطاعت کے موافق اور دور دور کے دوست بھی ہیں جو ہمیشہ قادیان میں آتے اور مالی خدمات بجا لاتے ہیں۔ اب دیکھو یہ صفائی کیسی صاف اور واضح ہے۔ ایسا ہی اس کی جز دوسری پیش گوئی کہ دور دور سے خدا کی مدد تجھے آئے گی، اس کی تصدیق ڈاک خانے کے رجسٹروں سے ہو سکتی ہے کہ کس کس ضلع دور دراز سے لوگ روپیہ بھیجتے ہیں۔ کیا آج سے 20 برس پہلے کسی کے گمان میں تھا کہ اس قدر دور دراز ملکوں سے روپیہ اور دوسرے تحائف آئیں گے؟ اگر یہ انسان کا کام تھا تو کسی اور کو بھی چاہیے تھا کہ ایسی رائے ظاہر کرتا۔ پھر ایک فکرہ ان پیشگوئیوں میں سے یہ ہے کہ خدا ہر ایک قسم کی نعمت تجھ پر پوری کرے گا۔ اب بتلاؤ کہ اس طریق پر
جو خدا تعالیٰ کا نبیوں سے معاملہ ہے، کون سی نعمت باقی رہی ہے جو خدا نے مجھ پر پوری نہیں کی؟ کیا خدا کا یہ عظیم الشان نشان نہیں کہ ہمارے اس سلسلے کے بڑھ جانے کی وجہ سے جب ہر طرح سے خرچ زیادہ ہو گئے اور صرف ایک لنگر کا خرچ ہی 1000 روپیہ ماہوار تک پہنچ گیا، اور قریباً ہر ایک ماہ میں اشتہارات شائع کرنے کا خرچ اور کتابوں کے چھپوانے کا خرچ اور ہر ایک مہینے کے سدہ خطوط کے جوابات کا خرچ اور سلسلے کی ضروریات کی وجہ سے نئے مکانات بنانے کا خرچ اور مدرسے کے استادوں کا خرچ ہمارے لیے لازم حال ہو گئے، تو ان سب کاموں کے چلانے کے لیے پردہ غیب سے خدا تعالیٰ نے مدد کی اور ہمیشہ کر رہا ہے۔ تو اسی نشان کے بارے میں آج سے 20 برس پہلے پیش گوئی کی گئی۔ دیکھو ہمارے مخالف مولوی کس تنگی اور تکلیف سے گزارا کرتے ہیں، اور کیسے بعض ان کے اب اپنے منصوبوں کو چھوڑ کر کلبہ رانی کی ذلت اٹھانے کو بھی تیار ہیں۔ مگر اس جگہ آسمانی برکتوں کی بارش ہو رہی ہے، لوگ صدق اور اعتقاد سے ہمارے آستانے پر گرے جاتے ہیں۔ ہر ایک ہفتے میں کئی مولویوں اور اسلامی فاضلوں کے توبہ نامے پہنچ رہے ہیں، اور لاکھوں انسانوں کے دل گواہی دے رہے ہیں کہ اسلام میں یہی ایک فرقہ ہے جو اسلامی برکتوں کا مالک ہے، اور جس کی سچائی کی چمکیں مخالفوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہیں۔ یہی ایک فرقہ ہے جو خدا کے نشان دکھلانے کے لیے میدان میں کھڑا ہے، اور یہی ایک فرقہ ہے جو قرآنی حقائق اور معارف بیان کرتا ہے، اور یہی ایک فرقہ ہے جس نے دشمنوں کے عقائد کی جڑ نکال کر لوگوں کو دکھلا دی ہے۔ پھر انہی پیش گوئیوں کے مجموعے میں ایک یہ بھی پیش گوئی ہے کہ قل اندی شہادت من اللہ فہل انتم مؤمنون، یعنی میری سچائی پر خدا گواہی دے رہا ہے اور اپنے آسمانی نشانوں سے بتلا رہا ہے کہ یہ شخص میری طرف سے ہے، اور خدا تعالیٰ اسی الہام کے بعد کی عبارت میں اسلام کے تمام مولویوں اور صوفیوں اور سجادہ نشینوں اور الہام اور کرامت کے مدعیوں اور ایسا ہی اسلام کے مخالف سرگروہوں کو بھی عام دعوت کر کے مجھے مخاطب کرتا ہے کہ ان کو کہہ دے کہ اگر تم شک میں ہو اور ان برکات پر جو میرے پر نازل ہوئی ہیں تمہارا یقین نہیں ہے، اور تم اپنے تئیں بہتر اور یا اپنے دین کو چاہتے ہو، تو آؤ اس فیصلے کے لیے ایسا کرو کہ اپنے مکان پر خدا تعالیٰ سے چاہو کہ کوئی ایسے نشان اور برکات تمہاری عزت ظاہر کرنے کے لیے دکھلاوے جن سے ثابت ہو کہ تمہیں جناب الہی میں مقام قرب ہے، اور میں بھی اپنے مکان میں خدا تعالیٰ سے چاہوں گا کہ میری عزت اور فضیلت ظاہر کرنے کے لیے بالمقابل کوئی ایسے برکات اور نشان ظاہر کرے جن سے صریح ثابت ہو کہ مجھے جناب الہی میں مقام قرب حاصل ہے، اور پھر بعد اس کے ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری یہ سب غلطیاں ہیں کہ تم میرے مقابل پر اپنے تئیں خدا کے فضل اور برکت اور تائید کا مورد سمجھتے ہو۔ پھر اس کے ساتھ کی عبارت میں یہ پیش گوئی کرتا ہے کہ یہ لوگ راست بازی کے رنگ میں مقابلہ کرنے سے عاجز آ کر مباشانہ طریق کو اختیار کریں گے، اور ڈرانا اور گالیاں دینا اور ہتک کرنا اور افتراء کرنا اور بہتان لگانا ان کا شیوا ہوگا، اور کوشش کریں گے کہ حکام کی طرف تم کھینچے جاؤ اور اپنی قوم کو ورگلائیں گے تا ان میں سے کوئی تجھے قتل کر دے، لیکن خدا تیرا محافظ ہوگا اور وہ اپنے تمام مکروں میں ناکام رہیں گے۔ اب منصف مزاج ناظرین ذرا غور سے دیکھیں کہ یہ پیش گوئیاں اس کتاب میں یعنی براہین احمدیہ میں درج ہیں جس کے شائع کرنے پر بھی 20 برس گزر گئے۔ کیا یہ انسان کی طاقت ہے کہ اس قوت اور قدرت سے بھری ہوئی پیش خبریاں اس شجاعت کے ساتھ پیش از وقت چھاپ کر تمام قوموں میں شائع کرے؟ 49 قریباً 18 برس سے ایک یہ پیش گوئی ہے، الحمدللہ الذی جعل لکم السحر والنصب۔ ترجمہ: وہ خدا سچا خدا ہے جس نے تمہارا دامادی کا تعلق ایک شریف قوم سے جو سید تھے کیا اور خود تمہاری نسب کو شریف بنایا۔ حاشیہ: ہمارے خاندان کی قومیت ظاہر ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ قوم کے برلاس مغل ہیں اور ہمیشہ اس خاندان کے اکابر امیر اور والیان ملک رہے ہیں۔ وہ سمرقند سے کسی تفرقہ کی وجہ سے بابر بادشاہ کے وقت میں پنجاب میں آئے، اور اس علاقے کی ایک بڑی حکومت ان کو ملی، اور کئی 100 دیہات ان کی ملکیت کے تھے جو آخر کم ہوتے ہوتے 84 رہ گئے، اور سکھوں کے زمانے میں وہ بھی ہاتھ سے جاتے رہے، اور 5 گاؤں باقی رہ گئے۔ پھر ایک گاؤں ان میں سے جس کا نام بہادر حسین تھا۔ حاشیہ: یہ گاؤں بٹالے سے شمالی طرف بفاصلہ 3 کوس واقع ہے۔ منہو، جس کو حسین نامی ایک بزرگ نے آباد کیا تھا، انگریزی سلطنت کے عہد میں ہاتھ سے جاتا رہا۔
کیونکہ ہم نے خود اپنی غفلت سے ایک مدت تک اس گاؤں سے کچھ وصول نہیں کیا تھا، اور جیسا کہ مشہور چلا آتا ہے ہماری قوم کو سادات سے یہ تعلق رہا ہے کہ بعض دادیاں ہماری شریف اور مشہور خاندان سادات سے ہیں، لیکن مغل قوم کے ہونے کے بارے میں خدا تعالیٰ کے الہام نے مخالفت کی ہے، جیسا کہ براہین احمدیہ صفحہ 242 میں یہ الہام ہے: خذ التوحید التوحید یا ابناء الفارس، یعنی توحید کو پکڑو، توحید کو پکڑو اے فارس کے بیٹو۔ اس الہام سے صریح طور پر سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے بزرگ دراصل بنی فارس ہیں، اور قریب قیاس ہے کہ مرزا کا خطاب ان کو کسی بادشاہ کی طرف سے بطور لقب کے دیا گیا ہو، لیکن الہام نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ سلسلہ مادری کی طرف سے ہمارا خاندان سادات سے ملتا ہے، بلکہ الہامات میں اس کی تصدیق ہے، اور ایسا ہی بعض کشوف میں بھی اس کی تصدیق پائی جاتی ہے۔ اس جگہ یہ عجیب نکتہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ سادات کی اولاد کو کثرت سے دنیا میں بڑھاوے، تو ایک شریف عورت فارسی الاصل کو یعنی شہر بانوں کو ان کی دادی بنایا، اور اس سے اہل بیت اور فارسی خاندان کے خون کو باہم ملا دیا۔ اور ایسا ہی اس جگہ بھی جب خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ اس عاجز کو دنیا کی اصلاح کے لیے پیدا کرے اور بہت سی اولاد اور ذریت مجھ سے دنیا میں پھیلاوے، جیسا کہ اس کے اس الہام میں ہے جو براہین احمدیہ کے صفحہ 490 میں درج ہے، تو پھر دوبارہ اس نے فارسی خاندان اور سادات کے خون کو باہم ملایا، اور پھر میری اولاد کے لیے تیسری مرتبہ ان دونوں خونوں کو ملایا۔ صرف فرق یہ رہا کہ حسینی خاندان کے قائم کرنے کے وقت مرد یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہا میں سے تھا، اور اس جگہ عورت یعنی میری بیوی اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہا میں سے یعنی سید ہے، جس کا نام بجائے شہر بانوں کے نصرت جہاں بیگم ہے۔ منہو جو فارسی خاندان اور سادات سے معجون مرکب ہے، اس پیش گوئی کو دوسرے الہامات میں اور بھی تصریح سے بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اس شہر کا نام بھی لیا گیا تھا جو دہلی ہے، اور یہ پیش گوئی بہت سے لوگوں کو سنائی گئی تھی، جن میں سے ایک شیخ حامد علی اور میاں جان محمد اور بعض دوسرے دوست ہیں۔ اور ایسا ہی ہندوؤں میں سے شرمپت اور ملاوہ مل کھتریان ساکنان قادیان کو قبل از وقت یہ پیش گوئی بتلائی گئی تھی، اور جیسا کہ لکھا تھا ایسا ہی ظہور میں آیا، کیونکہ بغیر سابق تعلقات قرابت اور رشتے کے دہلی میں ایک شریف اور مشہور خاندان سعادت میں میری شادی ہو گئی، اور یہ خاندان خواجہ میر درد کی لڑکی کی اولاد میں سے ہے، جو مشاہیر اکابر سادات دہلی میں سے ہے، جن کو سلطنت چغتائی کی طرف سے بہت سے دیہات بطور جاگیر عطا ہوئے تھے، اور اب تک اس جاگیر میں سے تقسیم ہو کر اس خاندان کے تمام لوگ جو خواجہ میر درد کے ورثاء ہیں اپنے حصے پاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ خاندان دہلوی جس سے دامادی کا مجھے تعلق ہے، صرف اسی وجہ سے فضیلت نہیں رکھتا کہ وہ اہل بیت اور سندی سادات ہیں، بلکہ اس وجہ سے بھی فضیلت رکھتا ہے کہ یہ لوگ دختر زادہ خواجہ میر درد ہیں، اور دہلی میں یہ خاندان سلطنت چغتائیہ کے زمانے میں اپنی صحت نسب اور شہرت، خاندان سعادت اور نجابت اور شرافت میں ایسا مشہور رہا ہے کہ اسی عظمت اور شہرت اور بزرگی خاندان سعادت کی وجہ سے بعض نوابوں نے ان کو لڑکیاں دیں، جیسا کہ ریاست لوہاروں کا خاندان۔ غرض یہ خاندان اپنی ذاتی خوبیوں اور نجابتوں کی وجہ سے اور نیز خواجہ میر درد کی دختر زادگان ہونے کے باعث سے ایسی عظمت کی نگاہ سے دہلی میں دیکھا جاتا تھا کہ گویا دہلی سے مراد انہی عزیزوں کا وجود تھا۔ سوچوں کہ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ میری نسل میں سے ایک بڑی بنیاد حمایت اسلام کی ڈالے گا، اور اس میں سے وہ شخص پیدا کرے گا جو آسمانی روح اپنے اندر رکھتا ہوگا، اس لیے اس نے پسند کیا کہ اس خاندان کی لڑکی میرے نکاح میں لاوے، اور اس سے وہ اولاد پیدا کرے جو ان نوروں کو جن کی میرے ہاتھ سے تخم ریزی ہوئی ہے دنیا میں زیادہ سے زیادہ پھیلاوے۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس طرح سادات کی دادی کا نام شہر بانو تھا، اسی طرح میری یہ بیوی جو آئندہ خاندان کی ماں ہوگی، اس کا نام نصرت جہاں بیگم ہے۔ یہ تفاول کے طور پر اس بات کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے تمام جہان کی مدد کے لیے میرے آئندہ خاندان کی بنیاد ڈالی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ کبھی ناموں میں بھی اس کی پیشگوئی مخفی ہوتی ہے، تو اس میں وہ پیشگوئی مخفی ہے جس کی تصریح براہین احمدیہ کے صفحہ 490 و صفحہ 557 میں موجود ہے، اور وہ یہ الہام ہے: سبحان اللہ تبارک و تعالی زاد مجدہ کا
ينقطع آباؤك ويبدأ منك نصرت بالرعب وأحييت بالصدق أيها الصدیق نصرت وقالوا لا تحين مناس. میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا، اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا. دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا. اور عربی الہام کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام پاکیاں خدا کے لیے ہیں جو بڑی برکتوں والا اور عالی ذات ہے. اس نے تیری خاندانی بزرگی کو تیرے وجود کے ساتھ زیادہ کیا. اب ایسا ہوگا کہ آئندہ تیرے باپ دادے کا ذکر منقطع کیا جائے گا اور ابتدا خاندان کا تجھ سے ہوگا. تجھے روب کے ساتھ نصرت دی گئی ہے اور صدق کے ساتھ تو اے صدیق زندہ کیا گیا. نصرت تیرے شامل حال ہوئی اور دشمنوں نے کہا کہ اب گریز کی جگہ نہیں. اور اردو الہام کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اپنی قدرت کے نشان دکھلاؤں گا اور ایک چمک پیدا ہوگی جیسا کہ بجلی سے آسمان کے کناروں میں ظاہر ہوتی ہے. اس چمک سے میں لوگوں کو دکھلا دوں گا کہ تو سچا ہے. اگر دنیا نے قبول نہ کیا تو کیا حرج کہ میں اپنا قبول کرنا لوگوں پر ظاہر کر دوں گا. اور جیسا کہ سخت حملوں کے ساتھ تکذیب ہوئی ایسا ہی سخت حملوں کے ساتھ میں تیری سچائی ظاہر کر دوں گا. غرض اس جگہ عربی الہام میں جیسا کہ نصرت کا لفظ واقع ہے، اسی طرح میری خاتون کا نام نصرت جہاں بیگم رکھا گیا، جس کے یہ معنی ہے کہ جہان کو فائدہ پہنچانے کے لیے آسمان سے نصرت شامل حال ہوگی. اور اردو الہام جو ابھی لکھا گیا ہے ایک عظیم شان پیش گوئی پر مبنی ہے، کیونکہ یہ الہام یہ خبر دیتا ہے کہ ایک وہ وقت آتا ہے جو سخت تکذیب ہوگی اور سخت اہانت اور تحقیر ہوگی. تب خدا کی غیرت جوش میں آئے گی، اور جیسا کہ سختی کے ساتھ تکذیب ہوئی ایسا ہی اللہ تعالیٰ سخت حملوں کے ساتھ اور آسمانی نشانوں کے ساتھ سچائی کا ثبوت دے گا. اور اس کتاب کو پڑھ کر ہر ایک منصف معلوم کر لے گا کہ یہ پیش گوئی کیسی صفائی سے پوری ہوئی. اور الہام مذکورہ بالا یعنی یہ الہام کے الحمدللہ الذی جعل لکم السحر والنسب، جس کے یہ معنی ہے کہ خدا نے تجھے ہر ایک پہلو اور ہر ایک طرف سے خاندانی نجابت کا شرف بخشا ہے. کیا تیرا آبائی خاندان اور کیا دامادی کے رشتے کا خاندان دونوں برگزیدہ ہیں، یعنی جس جگہ تعلق دامادی کا ہوا ہے وہ بھی شریف خاندان سادات ہے. اور تمہارا آبائی خاندان بھی جو بنی فارس اور بنی فاطمہ کے خون سے مرکب ہے خدا کے نزدیک شرف اور مرتبت رکھتا ہے. اس جگہ یاد رہے کہ اس الہام کے اندر جو میرے خاندان کی عظمت بیان کرتا ہے ایک عظیم الشان نقطہ مخفی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور رسول اور نبی جن پر خدا کا رحم اور فضل ہوتا ہے اور خدا ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو دوسروں کی اصلاح کے لیے مامور نہیں ہوتے بلکہ ان کا کاروبار اپنے نفس تک ہی محدود ہوتا ہے، اور ان کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر دم اپنے نفس کو ہی زہد اور تقوی اور اخلاص کا سیکل دیتے رہتے ہیں، اور حتی الوسع خدا تعالیٰ کی ادق سے ادق رضامندی کی راہوں پر چلتے اور اس کے باریک وصایا کے پابند رہتے ہیں. اور ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایسے عالی خاندان اور عالی قوم میں سے ہوں جو علو نسب اور شرافت اور نجابت اور امارت اور ریاست کا خاندان ہو، بلکہ حسب آیت کریمہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. حاشیہ ترجمہ: تم میں سے خدا تعالیٰ کے نزدیک وہی زیادہ بزرگ ہے جو سب سے زیادہ تقوی کی راہوں پر چلتا ہے. من ہو صرف ان کی تقوی دیکھی جاتی ہے، گو وہ دراصل چوڑوں میں سے ہوں یا چماروں میں سے، یا مثلاً کوئی ان میں سے ذات کا کنجر ہو جس نے اپنے پیشے سے توبہ کر لی ہو، یا ان قوموں میں سے ہو جو اسلام میں دوسری قوموں کے خادم اور نیچی قومیں سمجھی جاتی ہیں جیسے حجام، موچی، تیلی، ڈوم، براسی، سکے، کسائی، چلاہے، کنجری، تنبولی، دھوبی، مچھوے، بڑبونجے، نان بائی وغیرہ. یا مثلاً ایسا شخص ہو کہ اس کی ولادت میں ہی شک ہو کہ آیا حلال کا ہے یا حرام کا. یہ تمام لوگ توبہ نصوص اولیاء اللہ میں داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ درگاہ کریم ہے اور فیضان کی موجیں بڑے جوش سے جاری ہیں، اور اس قدوس ابدی کے دریائے محبت میں غرق ہو کر طرح طرح کے میلوں والے ان تمام میلوں سے پاک ہو سکتے ہیں جو عرف اور عادت کے طور پر ان پر لگائے جاتے ہیں. اور پھر بعد اس کے کہ وہ اس خدائے قدوس سے مل گئے اور اس کی محبت میں محو ہو گئے اور اس کی رضا میں کھوئے گئے، سخت بدذاتی ہوتی ہے کہ ان کی کسی نیچ ذات کا ذکر بھی کیا جائے، کیونکہ اب وہ نہیں رہے اور انہوں نے اپنی شخصیت کو چھوڑ دیا اور خدا میں جا ملے اور اس لائق ہو گئے کہ تعظیم سے ان کا نام لیا جائے
اور جو شخص بعد اس تبدیلی کے ان کی تحقیر کرتا ہے یا ایسا خیال دل میں لاتا ہے وہ اندھا ہے اور خدا تعالیٰ کے غضب کے نیچے ہے۔ اور خدا کا عام قانون یہی ہے کہ اسلام کے بعد قوموں کی تفریق مٹا دی جاتی ہے اور نیچ اونچ کا خیال دور کیا جاتا ہے۔ ہاں قرآن شریف سے یہ بھی مستنبط ہوتا ہے کہ بیاہ اور نکاح میں تمام قومیں اپنے قبائل اور ہم رتبہ قوموں یا ہم رتبہ اشخاص اور کفوف کا خیال کر لیا کریں تو بہتر ہے، تا اولاد کے لیے کسی داغ اور تحقیر اور ہنسی کی جگہ نہ ہو۔ لیکن اس خیال کو حد سے زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے، کیونکہ قوموں کی تفریق پر خدا کی کلام نے زور نہیں دیا، صرف ایک آیت سے کفر اور حسب نسب کے لحاظ کا استنباط ہوتا ہے۔ اور قوموں کی حقیقت یہ ہے کہ ایک مدت دراز کے بعد شریف سے رذیل اور رذیل سے شریف بن جاتی ہیں، اور ممکن ہے کہ مثلا بھنگی یعنی چوڑے یا چمار جو ہمارے ملک میں سب قوموں سے رذیل تر خیال کیے جاتے ہیں، کسی زمانے میں شریف ہوں، اور اپنے بندوں کے انقلابات کو خدا ہی جانتا ہے، دوسروں کو کیا خبر ہے۔ سو عام طور پر پنجہ مارنے کے لائق یہی آیت ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے یہ معنی ہے کہ تم سب میں سے خدا کے نزدیک بزرگ اور عالی نسب وہ ہے جو سب سے زیادہ اس تقوی کے ساتھ جو صدق سے بھری ہوئی ہو خدا تعالیٰ کی طرف جھک گیا ہو، اور خدا سے قطع تعلق کا خوف ہر دم اور ہر لحظہ اور ہر ایک کام اور ہر ایک قول اور ہر ایک حرکت اور ہر ایک سکون اور ہر ایک خلق اور ہر ایک عادت اور ہر ایک جذبہ ظاہر کرنے کے وقت اس کے دل پر غالب ہو۔ وہی ہے جو سب قوموں میں سے شریف تر اور سب خاندانوں میں سے بزرگ تر اور تمام قبائل میں سے بہتر قبیلے میں سے ہے، اور اس لائق ہے کہ سب اس کی راہ پر فدا ہوں۔ غرض شریعت اسلامی کا یہ تو عام قانون ہے کہ تمام مدار تقوی پر رکھا گیا ہے، لیکن نبیوں اور رسولوں اور محدثوں کے بارے میں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آتے ہیں اور تمام قوموں کے لیے واجب الاطاعت ٹھہرتے ہیں، قدیم سے خدا تعالیٰ کا ایک خاص قانون ہے جو ہم ذیل میں لکھتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے ابھی بیان کر چکے ہیں کہ ایسے اولیاء اللہ جو مامور نہیں ہوتے، یعنی نبی یا رسول یا محدث نہیں ہوتے، اور ان میں سے نہیں ہوتے جو دنیا کو خدا کے حکم اور الہام سے خدا کی طرف بلاتے ہیں۔ ایسے ولیوں کو کسی اعلیٰ خاندان یا اعلیٰ قوم کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کا سب معاملہ اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے، لیکن ان کے مقابل پر ایک دوسری قوم کے ولی ہیں جو رسول یا نبی یا محدث کہلاتے ہیں، اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک منصب حکومت اور قضاء کا لے کر آتے ہیں، اور لوگوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کو اپنا امام اور سردار اور پیشوا سمجھ لیں، اور جیسا کہ وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اس کے بعد خدا کے ان نائبوں کی اطاعت کریں۔ اس منصب کے بزرگوں کے متعلق قدیم سے خدا تعالیٰ کی یہی عادت ہے کہ ان کو اعلیٰ درجے کی قوم اور خاندان میں سے پیدا کرتا ہے تاکہ ان کے قبول کرنے اور ان کی اطاعت کا جوا اٹھانے میں کسی کو کراہت نہ ہو، اور چونکہ خدا نہایت رحیم و کریم ہے اس لیے نہیں چاہتا کہ لوگ ٹھوکر کھاویں اور ان کو ایسا ابتلا پیش آوے جو ان کو اس سعادت عظمیٰ سے محروم رکھے کہ وہ اس کے مامور کے قبول کرنے سے اس طرح پر رک جائیں کہ اس شخص کی نیچ قوم کے لحاظ سے ننگ اور عار ان پر غالب ہو، اور وہ دلی نفرت کے ساتھ اس بات سے کراہت کریں کہ اس کے تابع دار بنیں اور اس کو اپنا بزرگ قرار دیں۔ اور انسانی جذبات اور تصورات پر نظر کر کے یہ بات خوب ظاہر ہے کہ یہ ٹھوکر طبعاً نوع انسان کو پیش آ جاتی ہے۔ مثلاً ایک شخص جو قوم کا چوڑا یعنی بھنگی ہے اور ایک گاؤں کے شریف مسلمانوں کی 30-40 سال سے یہ خدمت کرتا ہے کہ 2 وقت ان کے گھروں کی گندی نالیوں کو صاف کرنے آتا ہے اور ان کے پاخانوں کی نجاست اٹھاتا ہے، اور 1-2 دفعہ چوری میں بھی پکڑا گیا ہے، اور چند دفعہ زنا میں بھی گرفتار ہو کر اس کی رسوائی ہو چکی ہے، اور چند سال جیل خانے میں قید بھی رہ چکا ہے، اور چند دفعہ ایسے برے کاموں پر گاؤں کے نمبرداروں نے اس کو جوتے بھی مارے ہیں، اور اس کی ماں اور دادیاں اور نانیاں ہمیشہ سے ایسے ہی نجس کام میں مشغول رہی ہیں، اور سب مردار کھاتے اور گو اٹھاتے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ کی قدرت پر خیال کر کے ممکن تو ہے کہ وہ اپنے کاموں سے تائب ہو کر مسلمان ہو جائے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایسا فضل اس پر ہو کہ وہ رسول اور نبی بھی بن جائے اور اسی گاؤں کے شریف لوگوں کی طرف دعوت کا پیغام لے کر آوے اور کہے کہ جو شخص تم میں سے میری اطاعت نہیں کرے گا خدا اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ لیکن باوجود اس امکان کے جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی ہے کبھی خدا نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ایسا کرنا اس کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے، اور وہ جانتا ہے کہ لوگوں کے لیے ایک فوق الطاقت ٹھوکر کی جگہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو پشت در پشت رذیل چلا آتا ہے اور لوگوں کی نظر میں نہ صرف وہ نیچ ہے بلکہ اس کا باپ اور دادا اور پردادا اور جہاں تک معلوم ہے قوم کے نیچے ہیں، اور ہمیشہ سے شریر اور بدکار ہوتے چلے آئے ہیں اور مویشیوں کی طرح ادنا خدمتیں کرتے رہے ہیں۔ اب اگر لوگوں سے اس کی اطاعت کرائی جائے
تو بلا شبہ لوگ اس کی اطاعت سے کراہت کریں گے، کیونکہ ایسی جگہ میں کراہت کرنا انسان کے لیے ایک طبعی امر ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ کا قدیم قانون اور سنت یہی ہے کہ وہ صرف ان لوگوں کو منصب دعوت یعنی نبوت وغیرہ پر معمور کرتا ہے جو اعلیٰ خاندان میں سے ہوں اور ذاتی طور پر بھی چال چلن اچھے رکھتے ہوں، کیونکہ جیسا کہ خدا تعالیٰ قادر ہے، حکیم بھی ہے، اور اس کی حکمت اور مصلحت چاہتی ہے کہ اپنے نبیوں اور ماموروں کو ایسی اعلیٰ قوم اور خاندان اور ذاتی نیک چال چلن کے ساتھ بھیجے تاکہ کوئی دل ان کی اطاعت سے کراہت نہ کرے۔ یہی وجہ ہے جو تمام نبی علیہ السلام اعلیٰ قوم اور خاندان میں سے آتے رہے ہیں۔ اسی حکمت اور مصلحت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کی نسبت ان دونوں خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ حاشیہ: انفس کے لفظ میں ایک قرات زبر کے ساتھ ہے، یعنی حرف فا کی فتح کے ساتھ، اور اسی قرات کو ہم اس جگہ ذکر کرتے ہیں، اور دوسری قرات بھی یعنی حرف فا کے پیش کے ساتھ بھی اس کے ہم معنی ہے، کیونکہ خدا قریش کو مخاطب کرتا ہے کہ تم جو ایک بڑے خاندان میں سے ہو، یہ رسول بھی تو تم ہی میں سے ہے، یعنی عالی خاندان ہے، من ہو۔ یعنی تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے جو خاندان اور قبیلے اور قوم کے لحاظ سے تمام دنیا سے بڑھ کر ہے اور سب سے زیادہ پاک اور بزرگ خاندان رکھتا ہے، اور ایک اور جگہ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ یعنی خدا پر توکل کر جو غالب اور رحم کرنے والا ہے، وہی خدا ہے جو تجھے دیکھتا ہے جب تو دعا اور دعوت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہی خدا جو تجھے اس وقت دیکھتا تھا کہ جب تو تخم کے طور پر راست بازوں کی پشتوں میں چلا آتا تھا، یہاں تک کہ اپنی بزرگ والدہ آمنہ معصومہ کے پیٹ میں پڑا۔ اور ان کے سوا اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں ہمارے بزرگ اور مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علو خاندان اور شرافت قوم اور بزرگ قبیلے کا ذکر ہے۔ اور دوسری خوبی جو شرط کے طور پر مامورین کے لیے ضروری ہے وہ نیک چال چلن ہے، کیونکہ بد چال چلن سے بھی دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور یہ خوبی بھی بدیہی طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یعنی ان کفار کو کہہ دے کہ اس سے پہلے میں نے ایک عمر تم میں ہی بسر کی ہے، بس کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کس درجے کا امین اور راست باز ہوں۔ اب دیکھو کہ یہ دونوں صفتیں جو مرتبہ نبوت اور ماموریت کے لیے ضروری ہیں، یعنی بزرگ خاندان میں سے ہونا اور اپنی ذات میں امین اور راست باز اور خدا ترس اور نیک چلن ہونا، قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کمال درجے پر ثابت کی ہیں، اور آپ کی اعلیٰ چال چلن اور اعلیٰ خاندان پر خود گواہی دی ہے۔ اور اس جگہ میں اس شکر کے ادا کرنے سے رہ نہیں سکتا کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں اپنی وحی کے ذریعے سے کفار کو ملزم کیا اور فرمایا کہ یہ میرا نبی اس اعلیٰ درجے کا نیک چال چلن رکھتا ہے کہ تمہیں طاقت نہیں کہ اس کی گزشتہ 40 برس کی زندگی میں کوئی عیب اور نقص نکال سکو، باوجود اس کے کہ وہ 40 برس تک دن رات تمہارے درمیان ہی رہا ہے، اور نہ تمہیں یہ طاقت ہے کہ اس کے اعلیٰ خاندان میں جو شرافت اور طہارت اور ریاست اور امارت کا خاندان ہے ایک ذرا عیب گیری کر سکو۔ پھر تم سوچو کہ جو شخص ایسے اعلیٰ اور اطہر اور انفس خاندان میں سے ہے اور اس کی 40 برس کی زندگی جو تمہارے روبرو گزری گواہی دے رہی ہے جو افتراء اور دروغ بافی اس کا کام نہیں ہے، تو پھر ان خوبیوں کے ساتھ جبکہ آسمانی نشان وہ دکھلا رہا ہے اور خدا تعالیٰ کی تائیدیں اس کے شامل حال ہو رہی ہیں اور تعلیم وہ لایا ہے جس کے مقابل پر تمہارے عقائد سراسر گندے اور ناپاک اور شرک سے بھرے ہوئے ہیں، تو پھر اس کے بعد تمہیں اس نبی کے صادق ہونے میں کون سا شک باقی ہے؟ اسی طور سے خدا تعالیٰ نے میرے مخالفین اور مکذبین کو ملزم کیا ہے، چنانچہ ابراہیم احمدیہ کے صفحہ 512 میں میری نسبت یہ الہام ہے جس کے شائع کرنے پر 20 برس گزر گئے، اور وہ یہ ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یعنی ان مخالفین کو کہہ دے کہ میں 40 برس تک تم میں ہی رہتا رہا ہوں اور اس مدت دراز تک تم مجھے دیکھتے رہے ہو،
کہ میرا کام افتراء اور دروغ نہیں ہے اور خدا نے ناپاکی کی زندگی سے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ تو پھر جو شخص اس قدر مدت دراز تک یعنی 40 برس تک ہر ایک افتراء اور شرارت اور مکر اور خباثت سے محفوظ رہا اور کبھی اس نے خلقت پر جھوٹ نہ بولا، تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ برخلاف اپنی عادت قدیم کے اب وہ خدا تعالیٰ پر افتراء کرنے لگا۔ اس جگہ یاد رہے کہ شیخ محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر اشاعت السنہ، جس نے ملک میں فتنہ تکفیر برپا کیا اور تکفیر اور دشنام دہی اور گندہ زبانی سے باز نہ آیا جب تک مجسٹریٹ ضلع نے اپنے سامنے کھڑا کر کے آئندہ منہ بند رکھنے کا عہد نامہ نہ لے لیا۔ یہ شخص میری ابتدائی عمر میں میرا ہم مکتب بھی رہا ہے اور وہ اور اس کا بھائی حیدر بخش دونوں میرے مکان پر آتے تھے۔ ایک دفعہ ایک کتاب بھی مستعار طور پر لے گئے تھے جس کو اب تک واپس نہیں کیا۔ غرض شیخ محمد حسین کو خوب معلوم ہے کہ میں اس چھوٹی عمر میں ہی کس طرز کا آدمی تھا۔ پھر جب میری عمر 40 برس تک پہنچی تو خدا تعالیٰ نے اپنے الہام اور کلام سے مجھے مشرف کیا، اور یہ عجیب اتفاق ہوا کہ میری عمر کے 40 برس پورے ہونے پر صدی کا سر بھی آ پہنچا۔ تب خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے میرے پر ظاہر کیا کہ تو اس صدی کا مجدد اور صلیبی فتنوں کا چارہ گر ہے، اور یہ اس طرف اشارہ تھا کہ تو ہی مسیح موعود ہے۔ پھر اسی زمانے میں خدا نے میرا نام عیسیٰ بھی رکھا، چنانچہ براہین احمدیہ کے صفحہ 241 میں میرے مسیح موعود ہونے کی طرف صریح اشارہ ہے، کیونکہ الہام وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ میں جو اس صفحے میں درج ہے، جس کے اخیر میں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ ہے، ایک سخت مقابلے کی خبر دی گئی ہے جو پادریوں کے ساتھ ہوگا، اور پھر اس کے بعد کے الہام میں جس کی عبارت یہ ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یہ بشارت دی گئی ہے کہ پادریوں پر تمہیں فتح ملے گی اور ان کے مکروں پر خدا کا مکر غالب آئے گا۔ یہ فتح عظیم حدیث نبوی کے روح سے مسیح موعود سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے یہ الہام جو براہین احمدیہ میں ہے، جس پر اب 20 برس گزر گئے، مجھے مسیح موعود ٹھہراتا ہے، اور براہین احمدیہ کے صفحہ 556 میں میرا نام عیسیٰ رکھا گیا ہے، اور جو آیت حضرت عیسیٰ کے حق میں تھی وہ بذریعہ الہام میرے پر وارد کی گئی ہے، اور وہ آیت یہ ہے یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اور پھر اس الہام کے بعد یہ الہام ہے جو اس کتاب کے صفحہ 557 میں درج ہے، اور وہ یہ ہے میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا، اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ یہ الہام آج سے 20 برس پہلے دنیا میں شائع ہو چکا ہے، اور یاد رہے کہ یہ تمام علامتیں مسیح موعود کی ہیں جو آثار میں لکھی گئی ہیں، اور یہ ایک عظیم شان پیش گوئی ہے کہ اس وقت مجھے مسیح موعود ٹھہرایا گیا کہ جبکہ مجھے بھی خبر نہیں تھی کہ میں مسیح موعود ہوں، کیونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ مسیح موعود ہونے کے دعوے میں میری مخالفت ہوگی، اور اس زمانے کے مولوی اپنی کوتاہ بینی کی وجہ سے سخت حملوں اور وحشیانہ جوشوں کے ساتھ تکذیب کریں گے، اس لیے اس نے یہ پیش گوئی جو براہین احمدیہ میں درج ہے پیش از وقت سنائی، اور مجھے خوشخبری دی کہ اس تکذیب کے مقابل پر میں بھی زور آور حملے کروں گا اور تمام لوگوں کو دکھلاؤں گا کہ یہ شخص میری طرف سے ہے اور سچا ہے۔ اور جیسا کہ خدا تعالیٰ نے ظالم مخالفین کو ملزم کرنے کے لیے مجھے یہ حجت عطا کی کہ اپنے الہام کے ذریعے سے مجھے یہ سمجھایا کہ ان سے پوچھ میری 40 برس کی زندگی میں جو اس سے پہلے تم میں ہی میں نے بسر کی، کون سا نقص یا عیب میرا تم نے پایا، اور کون سا افتراء اور جھوٹ میرا ثابت ہوا۔ ایسا ہی خدا تعالیٰ نے بذریعہ اپنے الہام کے مجھے یہ حجت بھی سکھلائی کہ ان کو کہہ دے کہ رسول اور نبی اور سب جو خدا کی طرف سے آتے ہیں اور دین حق کی دعوت کرتے ہیں وہ قوم کے شریف اور اعلیٰ خاندان میں سے ہوتے ہیں، اور دنیا کی روح سے بھی ان کا خاندان امارت اور ریاست کا خاندان ہوتا ہے، تاکہ کوئی شخص کسی طور کی کراہت کر کے دولت قبول سے محروم نہ رہے۔ سو میرا خاندان ایسا ہی ہے جیسا کہ براہین احمدیہ کے الہام مندرجہ صفحہ 490 میں اسی کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے سبحان اللہ تبارک و تعالی زاد مجدک ینقطع آباؤک و یبدأ منک
یعنی سب پاکیاں خدا کے لیے ہیں جس نے تیرے خاندان کی بزرگی سے بڑھ کر تجھے بزرگی بخشی۔ اب سے تیرے مشہور باپ دادوں کا ذکر منقطع ہو جائے گا، اور خدا ابتدا خاندان کا تجھ سے کرے گا جیسا کہ ابراہیم سے کیا۔ حاشیہ: الہامات میں کئی جگہ یہ اشارہ ہے کہ تجھے خدا ابراہیم کی طرح برکت دے گا اور تیری نسل بہت بڑھائے گا، اور تو بعض کو ان میں سے دیکھے گا، بلکہ اکثر الہامات میں ان مشابہتوں کی وجہ سے میرا نام ابراہیم رکھا گیا ہے۔ دیکھو صفحہ 561 و 562 براہین احمدیہ من ہو۔ پھر علو خاندان کی نسبت دوسرا الہام یہ ہے: الحمدللہ الذی جعل لکم الصہر والنسب۔ ترجمہ: اس خدا کو تمام تعریفیں ہیں جس نے تیری دامادی کا رشتہ عالی نسب میں کیا اور خود تجھے عالی نسب و شریف خاندان بنایا۔ یہ تو ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ جن سادات کے خاندان میں دہلی میں میری شادی ہوئی تھی وہ تمام دہلی کے سادات میں سے سندی سید ہونے میں اول درجے پر ہیں، اور علاوہ اپنی آبائی بزرگی کے وہ خواجہ میر درد کے نبیرہ ہیں، اور اب تک دہلی میں خواجہ میر درد کے وارث متصور ہو کر خواجہ ممدوح کی گدی انہی کو ملی ہوئی ہے۔ کیونکہ خواجہ موصوف کا کوئی لڑکا نہ تھا، یہی وارث ہیں جو ان کی لڑکی کی اولاد ہیں، اور ان کی سیادت ہندوستان میں ایک روشن ستارے کی طرح چمکتی ہے۔ بلکہ سوچنے سے معلوم ہوگا کہ ان کا خاندان خواجہ میر درد کے آبائی خاندان سے بڑھ کر ہے، کیونکہ خواجہ میر درد نے ان کی عظمت کو قبول کر کے ان کے بزرگ کو لڑکی دی، اور اس زمانے میں یہ خیال اب سے بھی زیادہ تھا کہ لڑکی دینے کے وقت عالی خاندان کو ڈھونڈتے تھے، اور خواجہ میر درد باخدا اور بزرگ ہونے کی وجہ سے سلطنت چغتائیہ سے ایک بڑی جاگیر پاتے تھے، اور دنیاوی حیثیت کے روح سے ایک نواب کا منصب رکھتے تھے، اور پھر ان کی وفات کے بعد وہ جاگیر کے دیہات انہی میں تقسیم ہوئے۔ اور اس عظمت خاندانی کے علاوہ میرے الہامات میں جس قدر اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ یہ خالص سید اور بنی فاطمہ ہیں، یہ ایک خاص فخر کا مقام ان لوگوں کے لیے ہے، اور میں خیال نہیں کر سکتا کہ تمام پنجاب اور ہندوستان بلکہ تمام اسلامی دنیا میں کوئی اور خاندان سادات کا ایسا ہو کہ نہ صرف ان کی سیادت کو اسلامی سلطنت نے مان کر ان کی تعظیم کی ہو، بلکہ خدا نے اپنی خاص کلام اور گواہی سے اس کی تصدیق کر دی ہو۔ یہ تو ان کے خاندان کا حال ہے، اور میں اپنے خاندان کی نسبت کئی دفعے لکھ چکا ہوں کہ وہ ایک شاہی خاندان ہے، اور بنی فارس اور بنی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے خون سے ایک معجون مرکب ہے، یا صورت عام کے لحاظ سے یوں کہو کہ وہ خاندان مغلیہ اور خاندان سیادت سے ایک ترکیب یافتہ خاندان ہے۔ مگر میں اس پر ایمان لاتا اور اسی پر یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے خاندان کی ترکیب بنی فارس اور بنی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہے، کیونکہ اسی پر الہام الہی کے تواتر نے مجھے یقین دلایا ہے اور گواہی دی ہے۔ ایک دفعہ جس کو قریباً 21 برس کا عرصہ ہوا ہے، مجھ کو یہ الہام ہوا: اشکر نعمتی رایتا خدیجتی انک الیوم لذو حظ عظیم۔ ترجمہ: میری نعمت کا شکر کر، تو نے میری خدیجہ کو پایا، آج تو ایک حظ عظیم کا مالک ہے۔ براہین احمدیہ صفحہ 558۔ اور اس زمانے کے قریب ہی یہ بھی الہام ہوا تھا: بکرم و سیبن، یعنی ایک کنواری اور ایک بیوہ تمہارے نکاح میں آئے گی۔ یہ مؤخر الذکر الہام مولوی محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر اشاعت السنہ کو بھی سنا دیا گیا تھا، لیکن الہام مذکورہ بالا جس میں خدیجہ کے پانے کا وعدہ ہے، براہین احمدیہ کے صفحہ 558 میں درج ہو کر نہ صرف محمد حسین بلکہ لاکھوں انسانوں میں اشاعت پا چکا تھا۔ ہاں، شیخ محمد حسین مذکور ایڈیٹر اشاعت السنہ کو سب سے زیادہ اس پر اطلاع ہے، کیونکہ اس نے براہین احمدیہ کے چاروں حصوں کا ریویو لکھا تھا، اور اس کو خوب معلوم تھا کہ ان صفات کی ایک باقرہ بیوی کا وعدہ دیا گیا ہے جو خدیجہ کی اولاد میں سے یعنی سید ہوگی، جیسا کہ الہام موصوفہ بالا میں آیا ہے کہ تو میرا شکر کر اس لیے کہ تو نے خدیجہ کو پایا، یعنی تو خدیجہ کی اولاد کو پائے گا۔ اسی کی تائید میں وہ الہام ہے جو براہین احمدیہ کے صفحہ 492 حاشیہ دوم اور صفحہ 496 میں درج ہے۔
اور وہ یہ ہے: اردت ان استخلف فخلقت آدم یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ یا مریم اسکن انت و زوجک الجنہ یا احمد اسکن انت و زوجک الجنہ۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 492 و 496۔ اس کے یہ معنی ہے کہ اے آدم، جس سے نئے سرے اسلام کے نوروں کی بنیاد پڑے گی، یعنی ایک عظیم الشان تجدید ہوگی اور برکات ظاہر ہوں گے، اور فیض عوج کے زمانے کی غلطیاں اور غلط تفسیریں کاٹ کر پھینک دی جائیں گی، اور ایک نئی جماعت اسلام کی حمایت کے لیے اس سے قائم ہوگی۔ تو ماں اپنی زوجہ کے بہشت میں داخل ہو۔ اسی لحاظ سے الہام میں میرا نام آدم رکھا گیا، کیونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ نئے معارف اور نئے حقائق اور نئی زمین اور نیا آسمان اور نئے نشان ہوں گے، اور نیز یہ کہ مجھ سے ایک نیا خاندان شروع ہوگا۔ سو اس نے ایک نئے خاندان کے لیے مجھے اس الہام میں ایک نئی بیوی کا وعدہ دیا، اور اس الہام میں اشارہ کیا کہ وہ تیرے لیے مبارک ہوگی اور تو اس کے لیے مبارک ہوگا، اور مریم کی طرح اس سے تجھے پاک اولاد دی جائے گی۔ حاشیہ: براہین احمدیہ کے صفحہ 496 میں یہ الہام درج ہے، یعنی الہام یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اور ایسا ہی الہام اشکر نعمتی رایت خدیجتی براہین احمدیہ کے صفحہ 558 میں مندرج ہے۔ چونکہ یہ دونوں پیش گوئیاں حالات موجودہ کے لحاظ سے بالکل دور از قیاس تھیں اور ان کے ساتھ کوئی تفہیم نہ تھی، اس لیے میں ان کی تشریح اور تفصیل واقعی طور پر نہ کر سکا۔ ناچار براہین احمدیہ میں ایک حیرت زدہ عالم میں مختصر طور پر معنی بیان کر دیے گئے۔ منہ تو جیسا کہ وعدہ دیا گیا تھا ایسا ہی ظہور میں آیا، اور خدا تعالیٰ نے 4 لڑکوں کا بذریعہ الہام فروری 1886 عیسوی میں وعدہ دیا، اور پھر ہر ایک پسر کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے پیدا ہونے کے بارے میں وعدہ دیا۔ اور جیسا کہ میں پہلے اسے لکھ چکا ہوں، یہ خدا تعالیٰ کا عظیم الشان نشان ہے کہ اس نے ان ہر 4 لڑکوں کے پیدا ہونے کا اس وقت وعدہ دیا جبکہ ان میں سے ایک بھی موجود نہ تھا۔ حاشیہ: بعض نادان دل کے اندھے یہ اعتراض پیش کرتے ہیں کہ 1 فروری 1886 عیسوی کی پیش گوئی میں جو ایک پسر موعود کا وعدہ تھا، وہ وعدہ جیسا کہ ظاہر کیا گیا تھا پورا نہیں ہوا، کیونکہ پہلے لڑکی پیدا ہوئی اور اس کے بعد جو لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بشیر احمد رکھا گیا تھا وہ 16 مہینے کا ہو کر فوت ہو گیا، حالانکہ 7 اگست 1887 عیسوی کے اشتہار میں اسی کو بابرکت موعود ٹھہرایا گیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض اسی قسم کی خباثت ہے جو یہودیوں کے خمیر میں تھی، اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں سے یہ نکلا تھا کہ مسیح موعود کے زمانے میں ایسے بھی لوگ مسلمانوں میں سے ہوں گے کہ جو یہودیوں کی صفت اختیار کر لیں گے، اور ان کا کام افتراء اور جعل سازی ہوگی۔ بھلا آؤ، اگر سچے ہو تو پہلے اسی کا فیصلہ کر لو کہ ہم نے کب اور کس وقت اور کس اشتہار میں یہ شائع کیا تھا کہ اس بیوی سے پہلے لڑکا ہی ہوگا، اور وہ لڑکا وہی بابرکت موعود ہوگا جس کا 1 فروری 1886 عیسوی کے اشتہار میں وعدہ دیا گیا تھا۔ اشتہار مذکور میں تو یہ لفظ بھی نہیں ہے کہ وہ بابرکت موعود ضرور پہلا ہی لڑکا ہوگا، بلکہ اس کی صفت میں اشتہار مذکور میں یہ لکھا ہے کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، جس سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ 4تھا لڑکا ہوگا یا 4تھا بچہ ہوگا، مگر پہلے بشیر کے وقت کوئی 3 موجود نہ تھے جن کو وہ 4 کرتا۔ ہاں، ہم نے اپنے اجتہاد سے ضمنی طور پر یہ خیال ضرور کیا تھا کہ شاید یہی لڑکا مبارک موعود ہو، لیکن اگر اس نادان معترض کے اعتراض کی بنیاد صرف ہمارا ہی خیال ہے جو الہام کے سرچشمے سے نہیں بلکہ صرف ہمارے ہی غور و فکر کا نتیجہ ہے، تو سخت جائے افسوس ہے، کیونکہ وہ اس خیال کی اشاعت سے اسلام کی اونچی چوٹی سے ایسا نیچے کو گرے گا کہ صرف کفر اور ارتداد تک ہی نہیں تھمے گا بلکہ نیچے کو لڑکتا لڑکتا دہریت کے نہایت عمیق گڑھے میں اپنے بدبخت وجود کو ڈال دے گا۔ وجہ یہ کہ اجتہادی غلطیاں کیا پیشگوئیوں کے سمجھنے اور ان کا مصداق ٹھہرانے میں اور کیا دوسری تدبیروں اور کاموں میں ہر ایک نبی اور رسول سے ہوئی تھیں، اور ایک بھی نبی ان سے باہر نہیں کو ان پر قائم نہیں رکھا گیا۔
اب جب کہ اجتہادی غلطی ہر ایک نبی اور رسول سے بھی ہوئی ہے تو ہم بطریق تنزل کہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی اجتہادی غلطی ہوئی بھی تو وہ سنت انبیاء ہے، اور اس بنا پر حملہ کرنا سراسر حماقت اور نادانی ہے۔ ہاں، اگر ہمارا کوئی ایسا الہام پیش کر سکتے ہو جس کا یہ مضمون ہو کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ ضرور پہلے ہی حمل سے وہ بابرکت اور آسمانی موعود پیدا ہو جائے گا، اور یا یہ کہ دوسرے حمل میں پیدا ہوگا اور بچپن میں نہیں مرے گا، تو تمہیں خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ وہ الہام پیش کرو۔ تاسیہ روئے شود ہر کے دروگش باشد، اور 7 اگست 1887 عیسوی کا اشتہار دیانتدار کے لیے کافی نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں بابرکت اور آسمانی موعود کی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیش گوئی نہیں ہے، اور مجرد موعود کی پیش گوئیاں اس جگہ بطور دلیل کے کام نہیں آ سکتی، کیونکہ ہر ایک لڑکا جو میرے گھر میں اس بیوی سے پیدا ہوا موعود ہے۔ ثبوت تو یہ دینا چاہیے کہ وہ لڑکا جو 3 کو 4 کرنے والا ہو اور مظہر جلال الہی ہو، جو دنیا کو راہ راست پر لانے والا ہوگا، اسی کے آنے کی خبر بحیثیت الہام الہی کے اشتہار 7 اگست 1887 عیسوی میں دی گئی ہے۔ پس اگر یہ سچ ہے کہ اس اشتہار میں اس مبارک موعود کی خبر بحیثیت الہام دی گئی ہے تو ایک مجلس میں مجھے بلاؤ اور اس الہام کو پیش کرو۔ آپ ذرا سوچ لیں کہ کیا خیانتوں سے یہودیوں نے کوئی بہتری دیکھی تا آپ کو بھی کسی بہتری کی امید ہو؟ اول باشرم انسان بننا چاہیے اور با انصاف مرد بننا چاہیے، اور پھر سیدھے دل سے میرے الہام کے الفاظ میں غور کرنا چاہیے۔ اگر میں نے کسی اشتہار میں کوئی کلمہ اجتہادی طور پر لکھا ہو اور اپنا خیال ظاہر کیا ہو تو وہ حجت نہیں ہو سکتا۔ اگر اس پر ضد کرو گے تو تمہیں تمام نبیوں سے انکار کرنا پڑے گا، اور بجز مرتد اور دہریہ ہو جانے کے کہیں تمہارا ٹھکانہ نہ ہوگا، کیونکہ اس بات سے کوئی نبی بھی باہر نہیں کہ کبھی اجتہادی طور پر اس سے غلطی نہ ہوئی ہو۔ اگر یہ بات تمہارے نزدیک تحقیر اور تکذیب اور مضحکہ کی جگہ ہے تو اپنے علماء سے ہی پوچھ لو کہ تم پر کیا فتویٰ ہو سکتا ہے۔ میں آپ لوگوں کی ان بیہودہ نکتہ چینیوں سے ناراض نہیں ہوں، کیونکہ آپ اس یاج خائی سے خدا تعالیٰ کی ایک پیشگوئی کو پورا کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے: دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور اور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ منہو 51۔ میاں عبداللہ سنوری جو غوث گڑھ علاقہ پٹیالہ میں پٹواری ہے، ایک مرتبہ اس کو ایک کام پیش آیا جس کے ہونے کے لیے اس نے ہر طرح کی تدبیریں بھی کیں، اور بعض وجوہ کے پیدا ہونے سے اس کو اس کام کے ہو جانے کی امید بھی ہو گئی، اور پھر میری طرف بھی التجا کی کہ تا اس کے حق میں دعا کی جائے۔ تو جب میں نے اس کے بارے میں توجہ کی تو بلا توقف یہ الہام ہوا: اے بسا آرزو کے خاک شدہ۔ تب میں نے اس کو کہہ دیا کہ یہ کام ہرگز نہیں ہوگا، اور آخرکار ایسا ہی ظہور میں آیا، اور کچھ ایسے موانع آ پڑے کہ وہ کام ہوتا ہوتا رہ گیا۔ اس پیش گوئی کا گواہ خود میاں عبداللہ سنوری اور شیخ حامد علی ساکن تھے غلام نبی ہے، جس کا کئی مرتبہ اس رسالے میں ذکر آیا ہے۔ یہ دونوں صاحب حلفاً یہ گواہی دے سکتے ہیں، مگر حلف حسب نمونہ نمبر 2 کے ہوگی۔ 52۔ جس زمانے میں سید محمد حسن خان صاحب وزیر اعظم ریاست پٹیالہ تھے، ان کی وفات سے چند سال پہلے مجھے لدھیانہ سے پٹیالہ جانے کا اتفاق ہوا، اور اس وقت میرے ساتھ شیخ حامد علی اور شیخ عبد الرحیم ساکن امبالہ چھاونی اور فتح خان نام ایک پٹھان تھا جو ضلع ہوشیارپور کا باشندہ تھا۔ یہ دونوں شخص مؤخر ذکر مولویوں کے فتویٰ تکفیر کے زمانے میں کثرت مخالفین کو دیکھ کر مخالف ہو گئے اور اب تک مخالف ہیں، اور ایسا اتفاق ہوا کہ جب میں نے پٹیالہ کی طرف جانے کا قصد کیا تو خدا تعالیٰ نے رات کو میرے پر یہ ظاہر کیا کہ اس سفر میں کچھ نقصان ہوگا اور کچھ ہم و غم پیش آئے گا، اور میں نے اس پیش گوئی سے جو خدا تعالیٰ سے مجھ کو ملی مذکورہ بالا ہمراہیوں کو اطلاع دے دی، اور ہم روانہ ہوئے۔ جب پٹیالہ میں پہنچ کر اور اپنے ضروری کاموں سے فراغت پا کر پھر واپس آنے کا ارادہ کیا تو عصر کی نماز کا وقت تھا۔ میں نے نماز پڑھنے کے قصد سے چوغہ اتارا تھا وضو کروں، اور اس چوغے کو سید محمد حسن خان وزیر ریاست پٹیالہ کے خدمتگار کے حوالے کیا، کیونکہ وزیر صاحب اپنے بعض نوکروں کے میرے چھوڑنے کے لیے ریل پر آئے تھے،
اور ان کے خدمتگار نے میرا چوگا اپنے پاس رکھا اور مجھے وضو کرایا۔ جب ٹکٹ لینے کا وقت ہوا تو میں نے اپنے چوگے کی جیب میں ہاتھ ڈالا تا ٹکٹ کے لیے روپیہ دوں، کیونکہ میں نے 30 روپے کے قریب رومال میں باندھ کر جیب میں رکھے ہوئے تھے۔ تب جیب میں ہاتھ ڈالنے کے وقت معلوم ہوا کہ وہ رومال ماہ روپے کے کہیں گر گیا، غالباً اسی وقت گرا جب کہ چوگا اتارا تھا۔ اس وقت مجھے وہ الہام الہی یاد آیا کہ اس سفر میں کچھ نقصان ہوگا، مگر یہ دوسرا فکرہ الہام کا کہ کچھ غم اور ہم پہنچے گا۔ اس کی نسبت اس وقت مجھے دو خیال آئے، ایک یہ کہ اس قدر روپیہ ضائع ہونے سے بلا شبہ بمقتضائے بشریت غم ہوا، اور دوسرے مجھے یہ خیال بھی دل میں گزرا کہ جب وزیر صاحب موصوف ریل پر مجھے لینے کے لیے آئے اور انہوں نے اپنی گاڑی میں مجھے بٹھایا تو کئی ہزار آدمی میرے دیکھنے کے لیے اسٹیشن پر موجود تھا، جو قریب ہو کر مصافحہ کرتے اور بعض ہاتھ چومتے تھے۔ تب وزیر صاحب نے جو شیعہ مذہب تھے رنجدہ الفاظ میں بیان کیا کہ یہ لوگ وحشی احمق کیا کرتے ہیں، گویا ان کی نظر میں ان لوگوں کا انکسار سے ملنا اور اس کثرت سے استقبال کے لیے آنا ایک بیہودہ امر تھا۔ تب مجھے ان کا یہ کلمہ باعث رنج ہوا اور مجھے افسوس ہوا کہ ان کے دماغ اور دل میں ان لوگوں کی جو خدا سے معمور ہو کر آتے ہیں سچی عظمت نہیں، اور صرف ظاہر داری کے طور پر ایک گروہ کثیر کے ساتھ چلے آئے ہیں۔ سو میں نے روپے کے نقصان کے وقت یہ بھی خیال کیا کہ یہ رنج جو وزیر صاحب کے ایک کلمے سے مجھے پہنچا تھا، اسی حد تک اس پیش گوئی کا منشا ختم ہو گیا جس کے یہ لفظ تھے کہ کچھ ہم و غم بھی پیش آئے گا۔ مگر یہ میرا خیال غلط تھا، کیونکہ اس سفر میں ہم و غم کا ایک اور حصہ باقی تھا جو واپس ہونے کے وقت دوراہا کے اسٹیشن پر پورا ہوا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب ہم دوراہا کے اسٹیشن پر پہنچے تو لدھیانہ جہاں ہم نے جانا تھا اس جگہ سے 10 کوس باقی رہ گیا۔ رات قریباً 10 بجے گزر گئی تھی۔ تب میرے ہمراہی شیخ عبدالرحیم نے ایک انگریز سے پوچھا کہ کیا لدھیانہ آ گیا؟ اس نے ہنسی سے یا کسی اور غرض سے کہا کہ آ گیا، اور ہم اس بات کے سننے سے سب کے سب ریل پر سے اتر آئے، اور جب ہم اتر چکے اور ریل روانہ ہو گئی تب ہمیں پتہ لگا کہ یہ دوراہا ہے، لدھیانہ نہیں ہے، اور وہ ایسی جگہ تھی کہ بیٹھنے کے لیے بھی چارپائی نہیں ملتی تھی اور نہ کھانے کے لیے روٹی۔ تب ہمیں بہت رنج اور افسوس اور ہم و غم ہوا کہ ہم غلطی سے بے ٹھکانہ اتر آئے، اور ساتھ ہی یاد آیا کہ ضرور تھا کہ ایسا ہوتا۔ تب سب کے دل سرور اور خوشی سے بھر گئے کہ خدا تعالیٰ کا الہام پورا ہوا۔ اس واقعہ اور نشان کے گواہ شیخ حامد علی اور شیخ عبدالرحیم اور فتح خان ہیں۔ اگرچہ یہ دونوں ان دنوں میں اپنی بدقسمتی سے سخت دشمن ہیں، مگر چونکہ یہ بیان بالکل سچا ہے اس لیے اگر ان دونوں کو حلف دی جائے تو ممکن نہیں کہ جھوٹ بولیں، مگر شرط یہ ہے کہ حلف نمونہ نمبر 2 کے موافق ہوگی۔ اب دیکھو کہ نشان اسے کہتے ہیں جس میں ایسے سخت مخالف گواہ ٹھہرائے گئے۔ اب کسی منصف اور پاک دل اور باحیا انسان کا دل اور کانشنس فتویٰ دے گا کہ یہ نشان صحیح نہیں ہے، اور اگر اب بھی شک ہو تو ایسے شخص کو حضرت احدیت جل اسمہ کی قسم ہے کہ ان کو بطرز مذکورہ والا قسمیں دے کر دریافت کرے اور خدا تعالیٰ سے ڈرے اور سوچے کہ کیا اس قدر عظیم الشان نشانوں کا ایک ذخیرہ کذاب کی تائید میں خدا تعالیٰ دکھا سکتا ہے۔ ایک دفعہ موضع کنجراں ضلع گرداسپورہ میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا اور میرے ساتھ شیخ حامد علی تھا۔ جب صبح کو ہم نے جانے کا قصد کیا تو مجھے الہام ہوا کہ اس سفر میں تمہارا اور تمہارے رفیق کا کچھ نقصان ہوگا۔ چنانچہ راہ میں شیخ حامد علی کی ایک نئی چادر گم ہو گئی اور میرا ایک رومال گم ہو گیا، اور میں خیال کرتا ہوں کہ اس وقت حامد علی کے پاس وہی ایک چادر تھی جس سے اس کو بہت رنج پہنچا۔ اس نشان کا گواہ شیخ حامد علی ہے، جس کو شک ہو وہ اس سے حلفاً دریافت کرے، مگر حلف حسب نمونہ نمبر 2 ہوگی، اور شیخ حامد علی موضع تھہ غلام نبی ضلع و تحصیل گرداسپورہ میں رہتا ہے۔ 54 ایک مرتبہ اتفاقاً مجھے 50 روپے کی ضرورت پیش آئی، اور جیسا کہ اہل فقر اور توکل پر کبھی کبھی ایسی ضرورت کی حالتیں آ جاتی ہیں، ایسا ہی یہ حالت مجھے پیش آ گئی کہ اس وقت کچھ موجود نہ تھا۔ سو میں صبح کو سیر کو گیا
اور اس ضرورت کے خیال نے مجھے یہ جوش دیا کہ میں اس جنگل میں دعا کروں۔ چنانچہ میں نے ایک پوشیدہ گوشہ میں جا کر اس نہر کے کنارے پر دعا کی جو بٹالے کی طرف قادیان سے قریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ جب میں دعا کر چکا تب فی الفور دعا کے ساتھ ہی ایک الہام ہوا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دیکھ میں تیری دعاؤں کو کیسے جلد قبول کرتا ہوں۔ تب میں خوش ہوا اور اس جنگل سے قادیان کی طرف واپس آیا اور سیدھا بازار کی طرف رخ کیا تاکہ قادیان کے سب پوسٹ ماسٹر سے دریافت کروں کہ آج ہمارے نام کچھ روپیہ آیا ہے یا نہیں۔ چنانچہ ڈاک خانے سے بذریعہ خط کے اطلاع ہوئی کہ 50 روپیہ لدھیانہ سے کسی نے روانہ کیے ہیں اور غالباً گمان گزرتا ہے کہ اسی دن یا دوسرے دن وہ روپیہ مجھے مل گیا۔ اس نشان کا گواہ شیخ حامد علی ہے جو دریافت کے وقت حلفاً بیان کر سکتا ہے مگر حلف حسب نمونہ نمبر 2 کی ہوگی۔ 55 ایک دفعہ کشفی طور پر 44 یا 46 روپے مجھے دکھلائے گئے۔ پھر اردو میں الہام ہوا کہ ماجھے خان کا بیٹا اور شمس الدین پٹواری ضلع لاہور بھیجنے والے ہیں، اور جب یہ الہام اور کشف ہوا تو میں نے حامد علی اور ایک اور شخص کوڈا نام کو جو امرتسر کے علاقے کا رہنے والا تھا اطلاع دی اور چند اور آدمیوں کو بھی اس سے مطلع کیا جن کا اس وقت مجھے نام یاد نہیں رہا۔ تب جب ڈاک کا وقت ہوا تو ایک کارڈ آیا جس میں یہ روپیہ لکھا ہوا تھا اور یہ تفصیل درج تھی کہ 40 روپے ماجھے خان کے بیٹے کی طرف سے ہیں اور باقی 4 یا 6 روپے شمس الدین پٹواری کی طرف سے بطور امداد ہیں، اور ساتھ ہی اس کے روپیہ بھی آ گیا۔ تب ان لوگوں کی نہایت قوت ایمانی کا باعث ہوا جنہوں نے اول یہ الہام سنا تھا اور پھر اسی دن اور اسی تعداد اور اسی تشریح سے روپیہ آتا دیکھا، اور یہ تمام گواہ حلفاً بیان کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ بالکل سچ ہے۔ 56 ایک دفعہ میری بیوی کے حقیقی بھائی سید محمد اسماعیل حاشیہ میر محمد اسماعیل کی عمر اس وقت قریباً 10 برس کی تھی منہو کا پٹیالہ سے خط آیا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور اسحاق میرے چھوٹے بھائی کو جو بھی بچہ ہے کوئی سنبھالنے والا نہیں، اور پھر خط کے اخیر میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اسحاق بھی فوت ہو گیا، اور میری بیوی کو بلایا کہ دیکھتے ہی چلی آویں۔ اس خط کے پڑھنے سے بڑی تشویش ہوئی کیونکہ جس وقت یہ خط آیا اس وقت میری بیوی ایک سخت تب سے بیمار تھی۔ ایسی حالت میں نہ میں خط کا مضمون ان کو سنا سکتا تھا کیونکہ اس سخت مصیبت کے خط کو سن کر اس بیماری کی حالت میں ان کی جان کا اندیشہ تھا، اور نہ پوشیدہ رکھ سکتا تھا کیونکہ ایسی سخت مصیبت اور ماتم کو پوشیدہ رکھنا بھی فطرتاً انسان سے نہیں ہو سکتا۔ اس تشویش میں ایک ذرا غنودگی ہو کر مجھ کو الہام ہوا ان کیدکن عظیم، یعنی اے عورتوں تمہارے فریب بہت بڑے ہیں۔ جب یہ الہام مجھے ہوا تو ساتھ ہی یہ تفہیم ہوئی کہ یہ ایک خلاف واقعہ بہانہ بنایا گیا ہے۔ تب میں نے بلا توقف اس الہام کو اقویم مولوی عبد الکریم صاحب کے پاس جو قادیان میں موجود تھے بیان کیا اور ان کو کہہ دیا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اطلاع دی ہے کہ یہ تمام بات خلاف واقعہ ہے، اور پھر الہام سے پوری تسلی پا کر والدہ محمود کو ان کی سخت بیماری کی حالت میں اطلاع کرنا فضول اور نامناسب سمجھا، لیکن پوشیدہ طور پر تفتیش کے لیے شیخ حامد علی کو پٹیالہ میں بھیج دیا۔ وہاں سے بہت جلد اس نے واپس آ کر بیان کیا کہ اسحاق اور اس کی والدہ دونوں زندہ موجود ہیں، اور اس خط لکھنے کا صرف یہ باعث ہوا کہ چند روز اسحاق اور اسماعیل کی والدہ سخت بیمار رہیں، اور ان کی خواہش تھی کہ اس حالت بیماری میں جلد تر ان کی لڑکی ان کے پاس آ جائے، اس لیے کچھ تو بیماری کی گھبراہٹ سے اور کچھ ملنے کے اشتیاق سے یہ خلاف واقعہ خط میں لکھا کر بھیج دیا۔ اب مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی اور شیخ حامد علی تھے غلام نبی دونوں زندہ موجود ہیں، اور کوئی کسی کے لیے اپنا ایمان ضائع نہیں کرتا۔ ان سے حلفاً پوچھو کہ کیا جیسا کہ لکھا گیا ایسا ہی پیشگوئی ظہور میں آئی تھی یا نہیں۔ اب برائے خدا یہ بھی ذرا سوچو کہ کیا اس کثرت اور صفائی سے غیب کا علم اور وہ علم جو بموجب توریت اور قرآن کے سچے نبیوں اور مامورین کی نشانی ہے وہ کسی مفتری اور کاذب کو مل سکتا ہے؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جس کثرت اور صفائی سے غیب کا علم حضرت جل شانہ نے اپنے ارادہ خاص سے مجھے عنایت فرمایا ہے، اگر دنیا میں اس کثرت تعداد اور انکشاف تام کے لحاظ سے کوئی اور بھی میرے ساتھ شریک ہے تو میں جھوٹا ہوں، لیکن اگر اس کثرت اور انکشاف تام کے روح سے کوئی اور میرے ساتھ شریک ثابت نہیں ہو سکتا تو پھر میرے دعوے سے انکار کرنا سخت ظلم ہے۔
57 عرصہ قریباً 20 برس کا گزرا ہے کہ ایک دفعہ کشفی طور پر مجھے معلوم ہوا کہ ایک شخص مسلمانوں میں سے یہ فتنہ برپا کرے گا کہ میری تکفیر کا فتویٰ لکھا کر ملک میں پھیلائے گا اور قریباً اس ملک کے تمام مولویوں کو اس خطا سے آلودہ کرے گا اور یہ تمام بوجھ اس کی گردن پر ہوگا۔ چنانچہ وہ الہام جو اس بارے میں ہوا وہ براہین احمدیہ کے صفحہ 510 اور 511 میں اس طرح پر مندرج ہے: اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِي كَفَّرَ أَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ لَعَلِّي أَطَّلِعُ عَلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا كَانَ لَهُ أَن يَدْخُلَ فِيهَا إِلَّا خَائِفًا وَمَا أَصَابَكَ فَمِنَ اللَّهِ الْفِتْنَةُ هَاهُنَا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ أَلَا إِنَّهَا فِتْنَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِيُحِبَّ حُبًّا جَمًّا حُبًّا مِّنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْأَكْرَمِ عطاءً غیر مجزوز۔ ترجمہ: اس شخص کے مکر کو یاد کر جو تیرے ایمان کا منکر ہوا اور تجھے کافر ٹھہرایا اور تکفیر کا فتویٰ تجھ پر لکھا، اور اس نے اس تکفیر کے منصوبے کو دلوں میں جمانے کے لیے ایک حامان کو اپنا پیش رو بنا کر اس کو کہا کہ اس تکفیر کے کاروبار کو تو اپنی مہر سے پختہ کر دے تا اس شخص کی حقیقت کھل جائے، کیونکہ میں تو اس کو جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ سو اس حامان نے ایسا ہی کیا اور سب سے پہلے میرے کفر پر مہر لگائی۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کو مناسب نہ تھا کہ بجز خائف اور ترسان ہونے کے اس کام میں کچھ بھی دخل دیتا، اور جو رنج تجھ کو پہنچے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس فتویٰ تکفیر کے وقت ایک فتنہ برپا ہوگا، یعنی بہت سے لوگ درپے ایذا ہو جائیں گے، سو اس وقت صبر کر جیسا کہ اولو العزم نبیوں نے صبر کیا، اور یاد رکھ کہ یہ فتنہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے تا وہ تجھ سے زیادہ محبت کرے۔ یہ اس کی طرف سے ہے جو غالب اور بزرگ ہے، اور یہ ایسی عطا ہے کہ پھر واپس نہیں لی جاوے گی۔ اب دیکھو کہ یہ پیش گوئی کیسے صفائی سے پوری ہوئی۔ شیخ محمد حسین بٹالوی صاحب اشاعت السنہ نے یہ فتنہ اٹھایا اور مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی نے فتوے کی عبارت کو اپنی طرف منسوب کر کے اور اپنی مہر لگا کر اور ہمیں ہماری تمام جماعت کے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ٹھہرا کر محمد حسین بٹالوی کے منصوبے کو تمام ملک میں بھڑکا دیا، اور قریباً اس فتنہ تکفیر سے 10 سال پہلے یہ پیش گوئی براہین احمدیہ میں شائع ہو چکی تھی۔ اب ذرا سوچو کہ کیا یہ کسی انسان کا اختیار ہے کہ ایسا بڑا شور و غوغا جو تمام پنجاب اور ہندوستان میں برپا کیا گیا، اس کے ظہور سے 10 برس پہلے وہ خبر دے دی۔ ہر ایک طالب صادق کو چاہیے کہ براہین احمدیہ کا صفحہ 510 اور 511 میں خوب نظر غور کرے، اور پھر اسی پیش گوئی کے ساتھ اسی صفحے میں 5-4 سطر اوپر یہ الہام ہے: یُذِلُّ رَبُّکَ عَلَیْکَ وَیُغِیثُکَ وَیَرْحَمُکَ وَإِن لَّمْ یَعْصِمُکَ النَّاسُ فَیَعْصِمُکَ اللَّهُ مِنْ عِندِهِ یَعْصِمُکَ اللَّهُ مِنْ عِندِهِ وَإِن لَّمْ یَعْصِمُکَ النَّاسُ۔ دیکھو صفحہ 510 براہین احمدیہ۔ ترجمہ: خدا تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ تجھ پر ڈالے گا اور تیرا فریاد رس ہوگا اور تجھ پر رحم کرے گا۔ اگر تمام دنیا نہیں چاہے گی کہ تو زندہ اور باعزت باقی رہے، تب بھی خدا تجھے زندہ اور باعزت باقی رکھے گا۔ خدا ضرور تیری زندگی اور عزت میں برکت بخشے گا، وہ تمام جہان اس کے مخالف کوشش کرے۔ اب دیکھو کہ اس الہام کے مطابق جس کے شائع ہونے پر 20 برس گزر چکے ہیں، میرے ذلیل کرنے اور میرے ہلاک کرنے میں کیسی کیسی کوششیں کی گئیں، یہاں تک کہ اس گورنمنٹ محسنہ تک جھوٹی مخبریاں پہنچائی گئیں، خون کے مقدمے میرے پر بنائے گئے، اور انہی مولویوں نے جنہوں نے شاید مرنا نہیں عدالتوں میں جا کر گواہیاں دیں کہ بے شک یہ خونی ہے، اس کو پکڑ لو، اور اس بات کے حاصل کرنے کے لیے کوئی منصوبہ نہ چھوڑا، کوئی جوڑ توڑ اٹھا نہ رکھا تاکہ کسی طرح میں پکڑا جاؤں اور گرفتار کیا جاؤں اور زنجیر اور ہتھکڑی مجھ کو پڑے اور میری بے عزتی کو ایک دنیا دیکھے۔ مگر یہ لوگ اگر چاہیں تو گواہی دے سکتے ہیں کہ ان ارادوں میں انہوں نے کوئی بھی عزت نہ دیکھی بلکہ ذلت پر ذلت اٹھائی۔ اگر یہ حق پر ہوتے اور ان کا جوش خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو خدا تعالیٰ ضرور ان کی مدد کرتا۔ غرض یہ مؤخر و ذکر پیش گوئی بھی جو آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ کے صفحہ 510 میں مندرج ہو کر ایک دنیا میں شائع ہو گئی ہے، کمال صفائی سے پوری ہوئی۔
58 علاوہ اور نشانوں کے یہ بھی ایک عظیم الشان نشان ہے جو حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوا۔ ناظرین کو یاد ہوگا کہ ایک بزرگ نے جو ہر ایک طرح سے دنیا میں معزز اور رئیس اور اہل علم بھی ہیں، اس عاجز کے حق میں ایک دل آزار کلمہ یعنی مثنوی رومی کا یہ شعر پڑھا تھا جو پرچہ 14ویں صدی ماہ جون 1897 عیسوی میں شائع ہوا تھا، اور وہ یہ ہے: چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد، میلش اندر تانہ پاکاں برد۔ سو اس رنج کی وجہ سے جو اس عاجز کے دل کو پہنچا، اس بزرگ کے حق میں دعا کی گئی تھی کہ یا تو خدا تعالیٰ اس کو توبہ اور پشیمانی بخشے اور یا کوئی تنبیہ نازل کرے۔ سو خدا نے اپنے فضل اور رحم سے اس کو توفیق توبہ عنایت فرمائی اور اس بزرگ کو الہام کے ذریعے سے اطلاع دی کہ اس عاجز کی دعا اس کے بارے میں قبول کی گئی اور ایسا ہی معافی بھی ہو گئی۔ سو اس نے خدا سے یہ الہام پا کر اور آثار خوف دے کر نہایت انکسار اور تذلل سے معذرت کا خط لکھا۔ وہ خط کسی قدر اختصار سے پرچہ 14ویں صدی ماہ نومبر 1897 عیسوی میں چھپ بھی گیا ہے، مگر چونکہ اس اختصار میں بہت سے ایسے ضروری امور رہ گئے ہیں جن سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ کیوں کر خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا اور ان کے دلوں پر رعب ڈالتا اور آثار خوف ظاہر کرتا ہے، اس لیے میں مناسب دیکھتا ہوں کہ اس خط کو جو میرے پاس پہنچا تھا بعض ضروری اختصار کے ساتھ شائع کر دوں، اور بزرگ موصوف کا یہ اصل خط اس وجہ سے بھی شائع کرنے کے لائق ہے کہ میں اس اصل خط کو بہت سے لوگوں کو سنا چکا ہوں اور ایک جماعت کثیر اس کے مضمون سے اطلاع پا چکی ہے اور بہت سے لوگوں کو بذریعہ خطوط اس کی اطلاع بھی دی گئی ہے۔ اب جبکہ 14ویں صدی کے پرچے کو وہ لوگ پڑھیں گے تو ضرور ان کے دل میں یہ خیالات پیدا ہوں گے کہ جو کچھ زبانی ہمیں سنایا گیا اس میں کئی ایسی باتیں ہیں جو شائع کردہ خط میں نہیں ہیں، اور ممکن ہے کہ ہمارے بعض کوتاہ اندیش مخالفوں کو یہ بہانہ ہاتھ آ جائے کہ گویا ہم نے اس خط میں جو سنایا گیا اپنی طرف سے کچھ زیادت کی تھی، لہذا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس اصل خط کو چھاپ دیا جائے۔ مگر یاد رہے کہ 14ویں صدی کے خط میں جس قدر اختصار کیا گیا ہے یہ کسی کا قصور نہیں ہے۔ اختصار کے لیے میں نے ہی اجازت دی تھی، مگر اس اجازت کے استعمال میں کسی قدر غلطی ہو گئی ہے، لہذا اب اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اس تمام قصے کے لکھنے سے غرض یہ ہے کہ ہماری جماعت اور تمام حق کے طالبوں کے لیے یہ بھی ایک خدا کا نشان ہے۔ اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ بزرگ موصوف جن کا خط ذیل میں لکھا جاتا ہے کچھ عام لوگوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ جہاں تک میرا خیال ہے وہ ایک بڑے ذی علم اور علماء وقت میں سے ہیں، اور کئی لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ ان کو الہام بھی ہوتا ہے، اور اس خط میں انہوں نے اپنے الہام کا ذکر بھی کیا ہے۔ علاوہ ان سب باتوں کے وہ بزرگ پنجاب کے معزز رئیسوں اور جاگیرداروں میں سے ہیں، اور ایک مدت سے گورنمنٹ عالیہ انگریزی کی طرف سے عہدہ ایکسٹرا اسسٹنٹی پر بھی ممتاز ہیں۔ کیونکہ پرچہ 14ویں صدی میں بھی اس بزرگ کے منصب اور مرتبت کا ذکر ہو چکا ہے، لہذا اس قدر یہاں بھی لکھا گیا، اور بزرگ موصوف نے جو میرے نام بغرض معذرت 29 اکتوبر 1897 عیسوی کو خط لکھا تھا جس کا خلاصہ 14ویں صدی میں چھپا ہے، اس خط کو بغرض مصلحت مذکورہ بالا بحذف بعض فقرات ذیل میں لکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے: اخبار 14ویں صدی والا مجرم۔ حاشیہ: یہ عنوان بزرگ موصوف نے اپنے خط کے سر پر لکھا تھا کیونکہ اس عنوان میں نہایت انکسار ہے جو انسان کو بوجہ اس کے کمال تذلل کے مورد رحمت الہی بناتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو جیسا کہ اصل خط میں تھا لکھ دیا ہے۔ منہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، سیدی و مولائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خطا کار اپنی غلط کاری سے اعتراف کرتا ہوا اس نیاز نامے کے ذریعے سے قادیان کے مبارک مقام پر گویا حاضر ہو کر آپ کے رحم کا خواستگار ہوتا ہے۔ 1 جولائی 97 عیسوی سے 1 جولائی 98 عیسوی تک جو اس گناہ گار کو مہلت دی گئی، اب آسمانی بادشاہت میں آپ کے مقابلے میں اپنے آپ کو مجرم قرار دیتا ہے۔ اس موقع پر مجھے القاء ہوا کہ جس طرح آپ کی دعا مقبول ہوئی اسی طرح میری التجا و عاجزی قبول ہو کر حضرت اقدس کے حضور سے معافی اور رعایت دی گئی۔ مجھے اب زیادہ معذرت کرنے کی ضرورت نہیں، تاہم اس قدر ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ابتدا سے آپ کی اس دعوت پر بہت غور سے
جو یہ آئے حال رہتا رہا اور میری تحقیق ایمانداری اور صاف دلی پر مبنی تھی، حتیٰ کہ 90% یقین کا مدارج پہنچ گیا۔ ایک، آپ کے شہر کے عاریہ مخالفوں نے گواہی دی کہ آپ بچپن سے صادق و پاک باز تھے۔ 2، آپ جوانی سے اپنے تمام اوقات خدائے واحد حی و قیوم کی عبادت میں لگاتار صرف فرماتے رہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ 3، آپ کا حسن بیان تمام عالمان ربانی سے صاف صاف علیحدہ نظر آتا ہے۔ آپ کی تمام تصنیفات میں ایک زندہ روح ہے، فیہا ہدی و نور۔ آپ کا مشن کسی فساد اور گورنمنٹ موجودہ کی جو تمام حالات سے اطاعت و شکر گزاری کے قابل ہے، بغاوت کی رہنمائی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یحب فی الارض الفساد۔ حتیٰ کہ میرے بہت سے مہربان دوستوں نے جو ان سے آپ کے معاملات پر میں ہمیشہ بحث کرتا تھا، مجھے قادیانی کی خطاب سے مخاطب کیا، پھر یہ کہ بھائی ہما کیوں؟ میرے منہ سے وہ بیت مثنوی کا نکلا، جس کی وجہ یہ تھی کہ میں جب لاہور میں ان کے پاس گیا تو مجھ کو اپنے معتبر دوستوں کے ذریعے سے، جن سے پہلے میری بحث رہتی تھی، خبر ملی کہ آپ سے ایسی باتیں ظہور میں آئی ہیں جن سے کسی مسلمان ایماندار کو آپ کے مخالف خیال کرنے میں کوئی تعامل نہیں رہا۔ ایک، آپ نے دعویٰ رسول ہونے کا کیا ہے اور ختم المرسلین ہونے کا بھی ساتھ ساتھ ادعا کر دیا ہے، جو ایک سچے مسلمان کے دل پر سخت چوٹ لگانے والا فکرہ تھا کہ جو عزت ختم رسالت کی بارگاہ الہی سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ فدا کا روحی یا رسول اللہ کو مل چکی ہے، اس کا دوسرا کب حقدار ہو سکتا ہے؟ 2، آپ نے فرمایا ہے کہ ترک تباہ ہوں گے اور ان کا سلطان بڑی بے عزتی سے قتل کیا جائے گا، اور دنیا کے مسلمان مجھ سے التجا کریں گے کہ میں ان کو ایک سلطان مقرر کر دوں۔ یہ ایک خوفناک اور بربادی بخش پیش گوئی اسلامی دنیا کے واسطے تھی، کیونکہ آج تمام مقدس مقامات جو خداوند کے عہد قدیم و جدید سے چلے آتے ہیں، ان کی خدمت ترکوں و ان کے سلطان کے ہاتھ میں ہے۔ ان مقامات کا ترکوں کی مغلوبی کی حالت میں نکل جانا ایک لازمی اور یقینی امر ہے، جس کے خیال کرنے سے ایک ہیبت ناک و خطرناک نظارہ دکھائی دیتا ہے کہ اس موقع پر دنیا کے ہر ایک مسلمان پر فرض ہو جائے گا کہ ان معبدوں کو ناپاک ہاتھوں سے بچانے کے واسطے اپنی جان و مال کی قربانی چڑھائے۔ کیسا مصیبت اور امتحان کا وقت مسلمانوں پر آ پڑے گا، یا تو وہ بال بچہ گھر بار پیارے وطن کو الوداع کہہ کر ان پاک معبدوں کی طرف چل پڑیں، یا اس ابدی اور جاوید زندگی ایمان سے دستبردار ہو جائیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا۔ یہی راز ہے جو مسلمان ترکوں سے محبت کرتے ہیں کہ ان کی خیر میں ان کے دین و دنیا کی خیر ہے، ورنہ ترکوں کا کوئی خاص احسان مسلمانان ہند پر نہیں، بلکہ ہم کو سخت گلہ ہے کہ ہماری پچھلی صدی کی عالمگیر تباہی میں جبکہ مرہٹوں اور سکھوں کے ہاتھ سے مسلمانان ہند برباد ہو رہے تھے، ہماری کوئی خبر انہوں نے نہیں لی۔ اس شکریہ کی مستحق صرف سرکار انگریزی ہے، جس کی گورنمنٹ نے مسلمانوں کو اس سے نجات دلائی، تو ہماری ہمدردی کی وہی خاص وجہ ہے جو اوپر ذکر کی گئی۔ اور اس کو خیال کر کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسی سخت ترین مصیبت کے وقت تو مسلمانوں کے ایک سچے رہنما کا یہ کام ہوتا کہ وہ عاجزی سے گڑ گڑا کر خدا کے حضور میں اس تباہی سے بیڑے کو بچاتا۔ کیا حضرت نوح کے فرزند سے زیادہ ترک گناہ گار تھے؟ تو بجائے اس کے کہ ان کے حق میں خدا کے حضور شفاعت کی جاتی ہے، نہ الٹا ہنسی سے ایسی بات بنائی جاتی۔ 3، ونیز یہ کہ حضرت والا نے حضرت مسیح کے بارے میں اپنی تصانیف میں سخت حقارت آمیز الفاظ لکھے ہیں جو ایک مقبول بارگاہ الہی کے حق میں شایان شان نہ تھے، جس کو خداوند اپنی روح و کلمہ فرمائے، جن کے حق میں یہ خطاب ہو، وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ پھر اس کی توہین و اہانت کیوں کر ہو سکتی؟ یہ باتیں میرے دل میں بھری تھیں اور ان کی تجسس کے واسطے میں پھر کوشش کر رہا تھا کہ کہاں تک صحیح ہیں، کہ ناگاہ حضور کا اشتہار ترکی سفیر کے بارے میں جو نکلا پیش ہوا تو بے ساختہ نہ میرے منہ سے سوا کسی اور کلام کے مثنوی کا بیت نکل گیا جس پر آپ کو رنج ہوا اور رنج ہونا چاہیے تھا۔ ایک، رسالت کے دعوے کے بارے میں مجھ کو خود ازالہ اوہام کے دیکھنے سے اور نیز آپ کی وہ روحانی اور مردہ دلوں کے زندہ کرنے والی تقریر سے جو جلسہ مذاہب لاہور میں پیش ہوئی میری تسلی ہو گئی، جو محض افتراء و بہتان ذات والا پر کسی نے باندھا۔ 2، بابت ترکوں کے آپ کے اسی اشتہار میری عرضی دعویٰ کے
میری تسلی ہو گئی. جس قدر آپ نے نکتہ چینی فرمائی وہ ضروری اور واجبی تھی. 3. بابت حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی ایک بے وجہ الزام پایا گیا. وہ یسوع کے حق میں آپ نے کچھ لکھا ہے جو ایک الزامی طور پر ہے، جیسا کہ ایک مسلمان شاعر ایک شیعہ کے مقابل حضرت مولانا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھتا ہے: آ جوانے بروت مالیدہ بہر جنگ و وغا سگا لیدہ، بر خلافت دلش بسے مائل لیک بوبکر شد درمیاں حائل. تو بھی حضرت اگر ایسا نہ کرتے میرے خیال میں تو بہت اچھا ہوتا. جادلہم باللتی ہی احسن. حاشیہ: حضرت مسیح کے حق میں کوئی بے ادبی کا کلمہ میرے منہ سے نہیں نکلا. یہ سب مخالفوں کا افتراء ہے. ہاں، کیونکہ در حقیقت کوئی ایسا یسوع مسیح نہیں گزرا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہو اور آنے والے نبی خاتم الانبیاء کو جھوٹا قرار دیا ہو اور حضرت موسیٰ کو ڈاکو کہا ہو. اس لیے میں نے فرض محال کے طور پر اس کی نسبت ضرور بیان کیا ہے کہ ایسا مسیح جس کے یہ کلمات ہوں راست باز نہیں ٹھہر سکتا. لیکن ہمارا مسیح ابن مریم جو اپنے تئیں بندہ اور رسول کہلاتا ہے اور خاتم الانبیاء کا مصدق ہے، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. اور آیت جادلہم باللتی ہی احسن کا یہ منشا نہیں ہے کہ ہم اس قدر نرمی کریں کہ مداہنہ کر کے خلاف واقعہ بات کی تصدیق کر لیں. کیا ہم ایسے شخص کو جو خدائی کا دعویٰ کرے اور ہمارے رسول کو پیش گوئی کے طور پر کذاب قرار دے اور حضرت موسیٰ کا نام ڈاکو رکھے راست باز کہہ سکتے ہیں؟ کیا ایسا کرنا مجادلہ حسنہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ منافقانہ سیرت اور بے ایمانی کا ایک شعبہ ہے. منہو. مگر ان باتوں کے علاوہ جس سے میرا دل تڑپ اٹھا اور اس سے یہ صدا آنے لگی کہ اٹھ اور معافی طلب کرنے میں جلدی کر، ایسا نہ ہو کہ تو خدا کے دوستوں سے لڑنے والا ہو. خداوند کریم تمام رحمت ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ. دنیا کے لوگوں پر جب عذاب نازل کرتا ہے تو اپنے بندوں کی ناراضی کی وجہ سے ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. آپ کا خدا کے ساتھ معاملہ ہے تو کون ہے جو الہی سلسلے میں دخل دے؟ خداوند کی اس آخری عظیم الشان کتاب کی ہدایت یاد آئی جو مومن آل فرعون کے قصے میں بیان فرمائی گئی کہ جو لوگ خدائی سلسلے کا ادعا کریں ان کی تکذیب کے واسطے دلیری اور پیش دستی نہ کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ان کا انکار کرنا چاہیے. این یکو کاذبا فعلیہ کذبہ وان یکو صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم. مگر یہ صرف میرا دلی خیال ہی نہیں رہا بلکہ اس کا ظاہری اثر محسوس ہونے لگا. کچھ ایسی بنائیں خارج میں پڑنے لگیں جس میں اعوذ باللہ میں عذاب کا مصداق ہو جانے لگا، یعنی آثار خوف ظاہر ہوئے. 1400 برس ہونے کو آتے ہیں کہ خدا کے ایک برگزیدہ کے منہ سے یہ لفظ ہماری قوم کے حق میں نکلے، تو کیا قدرت کو حبام منصورہ کرنے کا خیال ہے؟ تبت الیک یا رب، کہ پھر ایک مقبول الہی کے منہ سے وہی کلمہ سن کر مجھے کچھ خیال نہ ہو. بس یہ ظاہری خطرات مجھ کو اس خط کے تحریر کرتے وقت سب کے سب اڑتے ہوئے دکھائی دیے، جن کی تفصیل کبھی میں پھر کروں گا. اس وقت تو میں ایک مجرم گناہ گاروں کی طرح آپ کے حضور میں کھڑا ہوتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں. مجھ کو حاضر ہونے میں بھی کچھ عذر نہیں، مگر بعض حالات میں ظاہری حاضری سے معاف کیا جانے کا مستحق ہوں. شاید جولائی 1898 عیسوی سے پہلے حاضر ہی ہو جاؤں. امید کے بارگاہ قدس سے بھی آپ کو راضی نامہ دینے کے لیے تحریک فرمائی جائے کہ نسیا ولم نجد لہو عزما. قانون کا بھی یہی اصول ہے کہ جو جرم عمدن و جان بوجھ کر نہ کیا جائے وہ قابل راضی نامہ و معافی کے ہوتا ہے. فاعفو وصفحو ان اللہ یحب المحسنین. میں ہوں حضور کا مجرم. دستخط بزرگ، راول پنڈی، 29 اکتوبر 97 عیسوی. یہ خط بزرگ موصوف کا ہے جس کو ہم نے بعض الفاظ تذلل و انکسار کے حذف کر کے چھاپ دیا ہے. اس خط میں بزرگ موصوف اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ان کو اس سازش کی قبولیت دعا کے بارے میں الہام ہوا تھا، اور نیز اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے خارجن بھی آثار خوف دیکھے جن کی وجہ سے زیادہ تر دہشت ان کے دل پر طاری ہوئی اور قبولیت دعا کے نشان دکھائی دیے.
بس اس جگہ یہ بات ظاہر کرنے کے لائق ہے کہ ڈپٹی آتم کی نسبت جو کچھ شرطی طور پر بیان کیا گیا تھا وہ بیان بالکل اس بیان سے مشابہ ہے جو اس بزرگ کی نسبت کیا گیا، یعنی جیسا کہ اس عذابی پیشگوئی میں ایک شرط رکھی گئی تھی ویسا ہی اس میں بھی ایک شرط تھی، اور ان دونوں شخصوں میں فرق یہ ہے کہ یہ بزرگ ایمانی روشنی اپنے اندر رکھتا تھا اور سچ سے محبت کرنے کی سعادت اس کے جوہر میں تھی، لہذا اس نے آثار خوف دیکھ کر اور خدا تعالیٰ سے الہام پا کر اس کو پوشیدہ کرنا نہ چاہا، اور نہایت تذلل اور انکسار سے جہاں تک کہ انسان تذلل کر سکتا ہے تمام حالات صفائی سے لکھ کر اپنا معذرت نامہ بھیج دیا، مگر آتم چونکہ نور ایمان اور جوہر سعادت سے بے بہرا تھا اس لیے باوجود سخت خوفناک اور ہراساں ہونے کے بھی یہ سعادت اس کو میسر نہ آئی، اور خوف کا اقرار کر کے پھر ابتدا کے طور پر اس خوف کی وجہ ان ہمارے فرضی حملوں کو ٹھہرایا جو صرف اسی کے دل کا منصوبہ تھا، حالانکہ اس نے 15 مہینے تک یعنی میعاد کے اندر کبھی ظاہر نہ کیا کہ ہم نے یا ہماری جماعت میں سے کسی نے اس پر حملہ کیا تھا، اگر ہماری طرف سے اس کے قتل کرنے کے لیے حملہ ہوتا تو حق یہ تھا کہ میعاد کے اندر اسی وقت جب حملہ ہوا تھا شور ڈالتا اور حکام کو خبر دیتا، اگر ہماری طرف سے ایک بھی حملہ ہوتا تو کیا کوئی قبول کر سکتا ہے کہ اس حملے کے وقت عیسائیوں میں شور نہ پڑ جاتا؟ پھر جس حالت میں آتم نے میعاد گزرنے کے بعد یہ بیان کیا کہ میرے قتل کرنے کے لیے مختلف وقتوں اور مقاموں میں 3 حملے کیے گئے تھے، یعنی ایک امرتسر میں اور ایک لدھیانہ میں اور ایک فیروز پور میں، تو کیا کوئی منصف سمجھ سکتا ہے کہ باوجود ان 3 حملوں کے جو خون کرنے کے لیے تھے آتم اور اس کا دماد جو ایکسٹرا اسسٹنٹ تھا اور اس کی تمام جماعت چپ بیٹھی رہتی اور حملہ کرنے والوں کا کوئی بھی تدارک نہ کرتی اور کم سے کم اتنا بھی نہ کرتی کہ اخباروں میں چھپوا کر ایک شور ڈال دیتی، اور اگر نہایت نرمی کرتی تو سرکار سے باضابطہ میری ضمانت سنگین طلب کرواتی؟ کیا کوئی دل قبول کر لے گا کہ میری طرف سے 3 حملے ہوں اور آتم اور اس کی جماعت سب کے سب چپ رہیں، بات تک باہر نہ نکلے؟ کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے؟ خاص کر جس حالت میں میرے ناجائز حملوں کا ثبوت میری پیش گوئیوں کی ساری قلعی کھولتا تھا اور عیسائیوں کو نمایاں فتح حاصل ہوتی تھی، بس آتم نے یہ جھوٹے الزام اسی لیے لگائے کہ پیش گوئی کی میعاد کے اندر اس کا خائف اور ہراساں ہونا ہر ایک پر کھل گیا تھا، وہ مارے خوف کے مارا جاتا تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سارے خوف اس پر اس طرح ظاہر ہوئے ہوں جیسا کہ یونس علیہ السلام کی قوم پر ظاہر ہوئے تھے، غرض اس نے الہامی شرط سے فائدہ اٹھایا مگر دنیا سے محبت کر کے گواہی کو پوشیدہ رکھا اور قسم نہ کھائی اور نالش نہ کرنے سے ظاہر بھی کر دیا کہ وہ ضرور خدا تعالیٰ کے خوف اور اسلامی عظمت سے ڈرتا رہا، لہذا وہ اخفاء شہادت کے بعد دوسرے الہام کے موافق جلد در فوت ہو گیا۔ بہرحال یہ مقدمہ کہ جو اس خوش قسمت اور نیک فطرت بزرگ کا مقدمہ ہے آتم کے مقدمے سے بالکل ہم شکل ہے اور اس پر روشنی ڈالتا ہے، خدا تعالیٰ اس بزرگ کی خطا کو معاف کرے اور اس سے راضی ہو، میں اس سے راضی ہوں اور اس کو معافی دیتا ہوں، چاہیے کہ ہماری جماعت کا ہر ایک شخص اس کے حق میں دعائے خیر کرے اور اس کو بھی چاہیے کہ آئندہ خدا تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ 59 من جملہ خدا تعالیٰ کے نشانوں کے ایک یہ نشان ہے کہ وہ مقدمہ جو منشی محمد بخش ڈپٹی انسپیکٹر بٹالہ کی رپورٹ کی بنا پر دائر ہو کر عدالت مسٹر ڈوئی صاحب مجسٹریٹ ضلع گرداسپورہ میں میرے پر چلایا گیا تھا، جو فروری 1899 عیسوی کو اس طرح پر فیصلہ ہوا کہ اس الزام سے مجھے بری کر دیا گیا۔ اس مقدمے کے انجام سے خدا تعالیٰ نے پیش از وقت مجھے بذریعہ الہام خبر دے دی کہ وہ مجھے آخرکار دشمنوں کے بد ارادے سے سلامت اور محفوظ رکھے گا اور مخالفوں کی کوششیں ضائع جائیں گی، تو ایسا ہی وقوع میں آیا۔ جن لوگوں کو اس مقدمے کی خبر تھی ان پر پوشیدہ نہیں کہ مخالفوں نے میرے پر الزام قائم کرنے کے لیے کچھ کم کوشش نہیں کی تھی، بلکہ مخالف گروہ نے ناخنوں تک زور لگایا تھا، اور افسر مذکور نے میرے مخالف عدالت میں بڑے زور سے شہادت دی تھی، لیکن جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے قبل اس کے جو یہ مقدمہ دائر ہو، مجھے خدا تعالیٰ نے اپنے الہام کے ذریعے سے اطلاع دی تھی کہ تم پر ایسا مقدمہ ان قریب ہونے والا ہے، اور اس سے اطلاع پانے کے بعد میں نے دعا کی اور وہ دعا منظور ہو کر آخر میری بریت ہوئی، اور قبل انفصال مقدمہ کے یہ الہام بھی ہوا کہ تیری عزت اور جان سلامت رہے گی اور دشمنوں کے حملے جو اسی بد غرض کے لیے ہیں ان سے تجھے بچایا جائے گا۔ حاشیہ: اس الہام سے میں نے اس جگہ کے سرگرم اور متعصب آریہ لالا شرمپت اور لالا مناور مل کو بھی قبل از وقت خبر کر دی تھی، یعنی جب میں نے ایک سچی گواہی کے لیے ان کو کہا اور ان کی طرف سے انکار کی علامتیں دیکھیں تو تب میں نے کہا کہ تمہاری کچھ بھی پرواہ نہیں، مجھے خدا نے بشارت دے دی ہے کہ اس مقدمے سے میں تمہیں بچا لوں گا۔ منہو
اس الہام سے اور ان سب خبروں سے جو پیش از وقت معلوم ہوئیں، میں نے ایک جماعت کثیر کو اپنے دوستوں میں سے خبر کر دی تھی۔ چنانچہ ان میں سے اخویم مولوی حکیم نور الدین صاحب بھیروی اور اخویم مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی اور اخویم شیخ رحمت اللہ صاحب تاجر گجراتی اور اخویم سیٹھ عبد الرحمان صاحب حاجی اللہ رکھا تاجر مدراسی اور اخویم مولوی محمد علی صاحب ایم اے وکیل اور اخویم خواجہ کمال الدین صاحب بی اے وکیل وغیرہ احباب ہیں جو 200 سے بھی کچھ زیادہ ہوں گے، اور یہ تمام احباب خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ان کو قبل از وقت اس مقدمے کے پیدا ہونے اور آخر بری ہونے کی خبر دی گئی، اور نہ صرف وہی اس کے گواہ ہیں بلکہ عین عدالت کے کمرے میں مسٹر براؤن صاحب اور مولوی فضل الدین صاحب وکیلان چیف کورٹ کو بھی اس سے ایسے موقع پر اطلاع دی گئی جس سے ان کو بھی ماننا پڑا کہ یہ غیب کی باتیں اور خدا کی پیش گوئیاں ہیں جو آج پوری ہوئیں۔ یہ آخر الذکر وہ دو معزز شخص ہیں جو میرے سلسلے میں داخل بھی نہیں ہیں، یعنی ایک مولوی فضل الدین صاحب وکیل چیف کورٹ اور دوسرے مسٹر براؤن صاحب جو چیف کورٹ کے ایک معزز وکیل اور یورپین اور مذہب کے عیسائی ہیں۔ اور بری ہونے کے لیے جو پیش از وقت دعا کی گئی تھی وہ رسالہ حقیقت المہدی کے پہلے صفحے میں ایک شعر میں اس طرح پر بیان کی گئی ہے: خود بیروں آ از پے ابرائے من، اے تو کہف و مل جاؤ مأوائے من، یعنی اے خدا جو تو میری پناہ اور میرا جائے آرام ہے، میرے بری کرنے کے لیے آپ تجلی فرما۔ اب دیکھو کہ یہ دعا کیسی قبول ہوئی اور کس طرح میرے مخالفوں کی تمام وہ کوششیں جو مجھے سزا یاب کرانے کے لیے کی گئی تھیں برباد گئیں۔ اور یاد رہے کہ یہ پیشگوئی صرف بری کرنے تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ اس کے تو بہت اجزاء تھے جو بڑی شد و مت سے پوری ہو گئی۔ یہ مقدمہ پولیس کی طرف سے کھڑا کیا گیا تھا اور پولیس کی غرض یہ تھی کہ اس میں کوئی سزا یا کم سے کم کوئی سنگین ضمانت ہو جائے۔ منشی محمد بخش ڈپٹی انسپکٹر بٹالہ کی طرف سے اس کی بنیاد پڑی، اور ہم قبول کرتے ہیں کہ منشی صاحب مذکور نے اپنی سمجھ اور اپنی نیک نیتی کی حد تک اس طرح پر اپنے فرض منصبی کو ادا کرنا چاہا، لیکن چونکہ خدا تعالیٰ کے علم میں تھا کہ مجھ سے کوئی حرکت مجرمانہ نہیں ہوئی، اس لیے اس نے پیش از وقت مجھے تسلی دی اور مجھے خبر دی کہ اس مقدمے میں اہل پولیس اپنے اغراض میں ناکام رہیں گے، اور محمد حسین ایڈیٹر اشاعت السنہ کا آئندہ کے لیے بد زبانی سے منہ بند کیا جائے گا۔ حاشیہ: یہ عجیب کاروبار قدرت ہے کہ محمد حسین کو مسٹر ڈوئی صاحب نے مقدمے سے اس غرض سے الگ کر دیا تھا کہ جو اس کی نسبت الزام ہے اس کی بعد میں تحقیقات ہوگی، لیکن میرے مقدمے کی اخیر پیشی پر خود بخود محمد حسین بغیر کسی تعلق کے محض تماشا دیکھنے کے لیے حاضر عدالت ہو گیا۔ تب عدالت نے اس کو حاضر پا کر بلا توقف اس سے اس مضمون کے نوٹس پر دستخط کرا لیے کہ آئندہ وہ بد زبانی اور گالیوں اور تکفیر اور تکذیب سے باز رہے گا۔ اس کو اس وقت کسی نے بلایا نہیں تھا، محض خدا کا ارادہ اس کو کھینچ کر لایا تا اس کا یہ پاک الہام پورا ہو کہ محمد حسین کا منہ بد زبانی سے بند کیا جائے گا۔ من ہو۔ حاشیہ ختم۔ اور ابھی مسٹر ڈوئی صاحب عدالت کی کرسی پر اجلاس فرما کر شیخ محمد حسین صاحب بٹالوی کو فہمائش کر رہے تھے کہ آئندہ وہ تکفیر اور بد زبانی سے باز رہے، اور سید بشیر حسین صاحب اور منشی محمد بخش صاحب ڈپٹی انسپکٹر بٹالہ عدالت میں حاضر تھے کہ اسی وقت رسالہ حقیقت المہدی جس کے صفحہ 12 پر یہ پیش گوئیاں ہیں عین عدالت کے کمرے میں مولوی فضل الدین صاحب پلیڈر چیف کورٹ اور مسٹر براؤن صاحب پلیڈر چیف کورٹ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا، اور وہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے عدالت کے سامنے ان پیش گوئیوں کو پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس وقت یہ پیش گوئی پوری ہوئی، اور کمرے سے باہر نکل کر مسٹر براؤن صاحب نے شیخ رحمت اللہ صاحب تاجر کو بھی کہا کہ پیش گوئی پوری ہو گئی، اور ان معزز وکلاء کے منہ سے یہ باتیں جو ان کے عہدے اور شغل سے کچھ مناسبت بھی نہیں رکھتی اس لیے بے ساختہ نکل گئیں کہ انہوں نے کئی پیشگیوں میں بچشم خود مشاہدہ کیا تھا کہ میرے سزا دلانے کے لیے پولیس کی طرف سے گو نیک نیتی سے اور نیز شیخ مذکور کی طرف سے کیسی جان توڑ کوششیں ہو رہی تھیں، مگر خدا تعالیٰ نے نہ صرف یہ کیا کہ ان کے تباہ کرنے والے ارادوں سے مجھے بچا لیا بلکہ پیش از وقت مجھے خبر دے دی کہ وہ ان ارادوں میں ناکام رہیں گے۔ تو اس صریح پیش گوئی کے دیکھنے سے جو اس مقدمے کے انجام کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ان کے دلوں پر اثر ہوا، اور وہ پیش گوئی جو حقیقت المہدی کے صفحہ 12 میں درج ہے اس کے الفاظ یہ ہیں:
ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون انت مع الذین اتقوا وانت معی یا ابراہیم یأتیک نصرتی انی انا الرحمن یا ارض ابلعی ماءک غیض الماء وقضی الامر سلام قولا من رب الرحیم وامتازوا اليوم ایها المجرمون انا تجالدنا فانقطع العدو واسبابه ویل لهم انا یؤفکون یعز الظالم علی یدیہ ویوسق وان اللہ مع الابرار وانه علی نصرهم لقدیر شاہت الوجوہ انه من آیت اللہ وانه فتح عظیم انت اسمی العالی وانت منی بمنزلت محبوبیین اخترتک لنفسی قل انی امرت وانا اول المؤمنین۔ دیکھو صفحہ 12 حقیقت المہدی۔ ترجمہ: خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے اور تو پرہیزگاروں کے ساتھ ہے اور تو میرے ساتھ ہے۔ اے ابراہیم میری مدد تجھے اس مقدمے میں پہنچے گی، میں رحمان ہوں۔ اے زمین تو اپنے پانی کو نگل جا، یعنی خلاف واقعہ اور فتنہ انگیز شکایتوں کو واپس لے لے کہ وہ قبول نہیں کی جائیں گی اور حاکم ان کا پابند نہیں ہوگا۔ سو پانی یعنی شکایتوں کا پانی تو اس مقدمے کی بنا ہی خشک ہو گیا اور بات کا فیصلہ ہوا، یعنی آئندہ اسی طرح تمہارے حق میں فیصلہ ہوگا اور دشمنوں کا منصوبہ نابود ہو جائے گا۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ تو پولیس اور محمد حسین کی شکایتوں کے اثر سے سلامت رہے گا، یعنی سلامتی کے ساتھ الزام سے باہر رہے گا۔ یہ خدا کا حکم ہے جو رب رحیم ہے، یعنی آسمان پر تیری سلامتی اور بریت کا حکم ہو گیا ہے۔ اب زمین پر بھی ایسا ہی ہوگا اور حکم دیا گیا کہ مجرم اس سے الگ ہوں، یعنی مقدمے میں مغلوب اور ناکام اور نادم رہیں۔ ہم آسمان سے اتر کر لڑے یہاں تک کہ دشمن اور اس کے اسباب کاٹے گئے، یعنی جن باتوں کی بنیاد پر مقدمہ کھڑا کیا گیا تھا وہ باتیں عدالت میں کاٹی جائیں گی، یعنی قابل اعتبار نہیں رہیں گی، اور دشمن بھی کاٹے جائیں گے، یعنی مغلوب اور ناکام رہیں گے اور عدالت کے کمرے سے فتح پا کر نہیں نکلیں گے۔ ظاہر ہے کہ پولیس کی طرف سے یہ رپورٹ میری نسبت تھی کہ اس شخص نے عدالت کے نوٹس کی عہد شکنی کی ہے اور الہام کے ذریعے سے محمد حسین کو عذاب کی دھمکی دی ہے۔ سو پولیس کی مراد اور خوشی اس بات میں نہ تھی کہ عدالت مجھ کو اس مقدمے میں بغیر ضمانت اور سزا کے چھوڑ دے، اور پولیس نے زور لگانے میں بھی کمی نہیں کی تھی اور خود اس کا فرض منصب ہی تھا کہ اپنی پیدا کردہ بات کو ثبوت تک پہنچاوے۔ مگر خدا نے جو دلوں کو جانتا اور حقیقتوں کا واقف ہے، پولیس کو اس کی اس مراد اور ارادے سے صاف ناکام رکھا۔ اسی طرف اشارہ ہے جو اس الہام نے کیا ہے۔ انا تجالدنا فانقطع العدو واسبابہ۔ اس الہام میں خدا تعالی نے یہ جتلایا ہے کہ ہم بھی وکیلوں کی طرح پولیس اور محمد حسین سے لڑیں گے اور آخر فتح ہماری ہوگی، اور ہم ان کے تمام دلائل اور وجوہ اور اسناد اور شہادت کے کاغذات ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیں گے۔ اور پھر بعد اس کے محمد حسین کے حق میں فرمایا کہ ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور اپنی شرارتوں سے روکا جائے گا، یعنی محمد حسین سے اس قسم کے نوٹس پر دستخط کرائے جائیں گے کہ پھر وہ دشنام دہی اور تکفیر اور تکذیب سے باز رہے گا۔ حاشیہ: یہ سچ ہے کہ اس نوٹس پر میری طرف سے بھی اس عہد کے ساتھ دستخط ہیں کہ میں پھر محمد حسین کی موت یا ذلت کے لیے کوئی پیش گوئی نہیں کروں گا، مگر یہ ایسے دستخط نہیں ہیں جن سے ہمارے کاروبار میں کچھ بھی حرج ہو، بلکہ مدت ہوئی کہ میں کتاب انجام آتم کے صفحہ اخیر میں بتصریح اشتہار دے چکا ہوں کہ ہم آئندہ ان لوگوں کو مخاطب نہیں کریں گے جب تک خود ان کی طرف سے تحریک نہ ہو، بلکہ اس بارے میں ایک الہام بھی شائع کر چکا ہوں جو میری کتاب آئینہ کمالات اسلام میں درج ہے، اور میں ہمیشہ اس الہام کے بعد محمد حسین سے اعراض کرتا تھا اور اس کو قابل خطاب نہیں سمجھتا تھا، مگر اس کی چند گندی کارروائیوں اور ایسی بد کارروائی کے بعد جو اس نے جعفر زٹلی کے ساتھ مل کر کی تھی، مجھے ضروری طور پر اس کے بارے میں کچھ لکھنا پڑا تھا۔ مجھے یہ بھی افسوس ہے کہ ان لوگوں نے محض شرارت سے یہ بھی مشہور کیا ہے کہ اب الہام کے شائع کرنے کی ممانعت ہو گئی، اور ہنسی سے کہا کہ اب الہام کے دروازے بند ہو گئے، مگر ذرا حیا کو کام میں لا کر سوچیں کہ اگر الہام کے دروازے بند ہو گئے تھے تو میری بعد کی تالیفات میں کیوں الہام شائع ہوئے؟ اسی کتاب کو دیکھیں کہ کیا اس میں الہام کم ہے؟ منہو۔ حاشیہ ختم۔ پھر فرمایا کہ خدا نیکوں کے ساتھ ہوگا اور وہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ منہ کالے ہو جائیں گے، یعنی جو کچھ مقدمہ اٹھانے والوں کی مراد تھی وہ سخت خجالت کے ساتھ اس سے محروم رہیں گے، اور جو کچھ بعض ان میں سے کہتے تھے
کہ ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے، خدا ان کو مغلوب کرے گا اور وہ ایسے شرمندہ ہوں گے کہ مارے ندامت کے منہ پر سیاہی آ جائے گی۔ اس روز یہ خدا کا نشان ظاہر ہوگا اور یہ فتح عظیم ہوگی، کیونکہ خدا مخالفوں کے تمام منصوبوں کو زیر کرے گا، اور نہ صرف اس لیے فتح کہ وہ مخالفوں کو مغلوب کرے گا، بلکہ یہ اس لیے بھی فتح عظیم ہوگی کہ خدا نے اس آنے والے دن سے پہلے خبر دے دی ہے، اور پھر فرمایا کہ تو میرے اس میں اعلیٰ کا مظہر ہے، یعنی تو ہمیشہ تجھ کو غلبہ ہوگا، اور یہ مسیح موت کی خاص علامت ہے کہ وہ غالب رہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ تو میرے پیاروں میں سے ہے، میں نے تجھے اپنے لیے چنا، تو لوگوں کو کہہ دے کہ میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ اور یہ پیش گوئی جو اس شان و شوکت کے ساتھ کی گئی تھی 24 فروری 1899 عیسوی کو بروز جمعہ پوری ہو گئی۔ اس پیش گوئی کے پورا ہونے کے بعد محمد حسین ایڈیٹر اشاعت السنہ نے اپنی قدیم عادت کے موافق یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ حکم میں بری کا لفظ نہیں بلکہ ڈسچارج کا لفظ ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس اعتراض کو اس نے ایک بڑا اعتراض سمجھا ہے، اس لیے اس نے پیسہ اخبار اور نیز اخبار عام میں اس کو شائع بھی کیا ہے، اور اس کی غرض اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ تا عوام پر یہ ظاہر کرے کہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی، اور اس طرح پر دھوکہ دے کر ہدایت سے ان کو محروم رکھے۔ لیکن اس کی بدقسمتی سے یہ دھوکہ دہی اس کی عقل مندوں کے دلوں پر اثر نہیں کر سکتی، بلکہ اس رسالے کے شائع ہونے کے بعد یہ حرکت اس کی سخت ندامت کا موجب ہوگی۔ یاد رہے کہ انگریزی زبان میں کسی کو جرم سے بری سمجھنے یا بری کرنے کے لیے دو لفظ ہیں، ایک ڈسچارج، دوسرے ایکوٹ۔ ڈسچارج اس جگہ بولا جاتا ہے کہ جہاں حاکم مجوز کی نظر میں جرم کا ابتدا سے ہی کچھ ثبوت نہ ہو اور عدم ثبوت کی وجہ سے ملزم کو چھوڑا جائے، اور ایکوٹ اس جگہ بولا جاتا ہے جہاں اول جرم ثابت ہو جائے اور فرد قرارداد جرم لگائی جائے اور پھر مجرم اپنی صفائی کا ثبوت دے کر اس الزام سے رہائی پاوے۔ ان دونوں لفظوں میں قانونی طور پر فرق یہ ہے کہ ڈسچارج وہ بریت کی قسم ہے کہ جہاں جرم ثابت نہ ہو سکے، اور ایکوٹ وہ بریت کی قسم ہے کہ جہاں جرم ثابت ہو جانے کے بعد اور فرد قرارداد لکھنے کے بعد آخر میں صفائی ثابت ہو جائے۔ اور عربی میں بریت کے لفظ ان دونوں مفہوموں پر مشتمل ہے، جو شخص تہمت سے دور رہے، یعنی الزام کا لگنا اس پر ثابت نہ ہو یا الزام لگنے کے بعد اس کی صفائی ثابت ہو، دونوں حالتوں میں عربی زبان میں اس کا نام بری ہوتا ہے۔ بس جب ڈسچارج کے لفظ کا ترجمہ عربی میں کیا جائے گا تو بجز بری کے اور کوئی لفظ نہیں جو اس کے ترجمے میں لکھ سکیں، کیونکہ ڈسچارج کے لفظ سے قانون کا منشا صرف اس قدر نہیں ہے کہ یوں ہی چھوڑا جائے، بلکہ یہ منشا ہے کہ عدم ثبوت کی حالت میں چھوڑا جائے، اور اس منشا کے ادا کرنے کے لیے صرف بری کا لفظ ہے، اور یہ عربی لفظ ہے، اور فارسی میں ایسا کوئی لفظ نہیں جو اس منشا کو ادا کر سکے۔ رہائی کا لفظ اس منشا کو ادا نہیں کرتا، محض تسامح کے طور پر بول سکتے ہیں، وجہ یہ کہ رہائی کے لفظ کا صرف اس قدر مفہوم ہے کہ کسی کو چھوڑا جائے، خواہ چڑیوں کو پنجرے میں سے چھوڑا جائے، مگر واضحانہ قانون کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ وہ ڈسچارج کے لفظ سے صرف چھوڑنا مراد لیں اور اس کے ساتھ اور کوئی شرط نہ ہو، بلکہ ان کے نزدیک ڈسچارج کے لفظ میں ضروری طور پر یہ شرط ہے کہ جس شخص کو ڈسچارج کیا جائے اس پر الزام ثابت نہ ہو یا اس الزام کا کافی ثبوت نہ ہو، اور جبکہ ڈسچارج کے لفظ کے ساتھ مقننین کے نزدیک ایک شرط بھی ہے جس کا ہمیشہ فیصلوں میں ذکر بھی ہوتا ہے، تو کسی صورت میں اس کا رہائی ترجمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ رہائی کا لفظ صرف چھوڑنے یا چھوڑے جانے کے معنوں پر اطلاق پاتا ہے اور کوئی زائد امر اس کے مفہوم میں نہیں۔ بس واضح ہو کہ ڈسچارج کا ترجمہ مقننین کے منشا کے موافق فارسی میں ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ اس مفہوم کے ادا کرنے کے لیے صرف بری کا لفظ ہے جو عربی ہے۔ عربی کی یہ دو مقولے ہیں کہ انا بری من ذالک وانا مبرع من ذالک۔ پہلے قول کے یہ معنی ہے کہ میرے پر کوئی تہمت ثابت نہیں کی گئی، اور دوسرے کے یہ معنی ہے کہ میری صفائی ثابت کی گئی ہے۔ دیکھو لسان العرب اور تاج العروس اور دوسری لغت عرب کی مبسوط کتابیں جن میں بری کے لفظ کے معنی مختلف تصریفات کے پیرائے میں کی گئی ہیں، اور قرآن شریف میں بھی یہ دونوں تصریفات دو معنوں پر آئی ہیں۔ اول فرمایا ہے وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ الجزء نمبر 5 سورۃ النساء۔ یعنی جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرے اور پھر کسی ایسے شخص پر وہ گناہ لگا دے جس پر وہ گناہ ایک ثابت شدہ امر نہیں، تو اس نے ایک کھلے کھلے بہتان اور گناہ کا بوجھ اپنی گردن پر لیا۔ بس اس جگہ خدائے عز و جل نے
بری کے لفظ سے اس شخص کو مراد لیا ہے جس پر کوئی گناہ ثابت نہ ہوا ہو، اور اگر کوئی ہمارے اس بیان کی مخالفت کر کے یہ کہے کہ اس جگہ بری کے لفظ سے یہ معنی مراد نہیں ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ ایسے شخص پر گناہ لگاوے جس نے شہادتوں کے ذریعے سے عدالت میں اپنا بے گناہ ہونا بپائے ثبوت پہنچا دیا ہو اور گواہوں کے ذریعے سے اپنا پاک دامن ہونا ثابت کر دیا ہو، تو یہ معنی سراسر فاسد اور قرآن شریف کی منشا سے صریح مخالف اور ضد ہیں، کیونکہ اگر یہی معنی اس آیت کے ہیں تو پھر اس صورت میں یہ بڑی خرابی لازم آتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسے شخص پر تہمت لگانا کوئی گناہ نہ ہو جس پر وہ گناہ ثابت نہیں ہے، بلکہ اسی کی نسبت گناہ ہو جس نے اپنی پاک دامنی پر عدالت میں گواہ دے دیے ہوں اور اپنا بے قصور ہونا بپایا ثبوت پہنچا دیا ہو، اور یہ معنی با اتفاق تمام گروہ اسلام باطل ہیں۔ اسی وجہ سے تمام علماء اسلام کے نزدیک ایسے شخص بھی اس آیت کے مواخذے کے نیچے ہے جو مستور الحال عورتوں پر زنا کا الزام لگاویں اور وہ ان عورتوں کے اعمال مخفی ہوں، مگر اس آیت میں ان کا نام بری رکھا کیونکہ شرعی طور پر ان پر جرم کا ثبوت نہیں۔ بس اس نص قرآنی سے ثابت ہوا کہ جس پر شرعی طور پر جرم کا ثبوت نہ ہو وہ بری ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ عرب کی زبان بھی اس کا نام بری رکھتی ہے، کیونکہ قرآن سے بڑھ کر محاورات عرب کے جاننے کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اور اسی آیت کے مفہوم کی مؤید قرآن شریف کی وہ آیت ہے جو جز 18 سورۃ النور کی تیسری آیت ہے، اور وہ یہ ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون، یعنی جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور اس تہمت کے ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ نہ لا سکیں تو ان کو 80 درے مارو اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہ لوگ آپ ہی بدکار ہیں۔ اس جگہ محسنات کے لفظ کے وہی معنی ہیں جو آیت گزشتہ میں بری کے لفظ کے معنی ہیں۔ اب اگر بموجب قول مولوی محمد حسین ایڈیٹر اشاعت السنہ کے بری کے لفظ کا مصداق صرف وہ شخص ہو سکتا ہے کہ جس پر اول فرد قرارداد جرم لگائی جاوے اور پھر گواہوں کی شہادت سے اس کی صفائی ثابت ہو جائے اور استغاثے کا ثبوت ڈیفنس کے ثبوت سے ٹوٹ جائے، تو اس صورت میں یعنی اگر بری کے لفظ میں جو آیت ثم یرمی بہ بریم میں ہے یہی منشا قرآن کا ہے تو کسی عورت پر مثلا زنا کی تہمت لگانا کوئی جرم نہ ہوگا، بجوز اس صورت کے کہ اس نے معتمد گواہوں کے ذریعے سے عدالت میں ثابت کر دیا ہو کہ وہ زانیہ نہیں، اور اس سے یہ لازم آئے گا کہ ہزارہا مستور الحال عورتیں جن کی بد چلنی ثابت نہیں، حتیٰ کہ نبیوں کی عورتیں اور صحابہ کی عورتیں اور اہل بیت میں سے عورتیں تہمت لگانے والوں سے جو اس صورت کے مخیصی نہ پا سکیں اور نہ بری کہلانے کی مستحق ٹھہر سکیں جب تک کہ عدالتوں میں حاضر ہو کر اپنی عفت کا ثبوت نہ دیں۔ حالانکہ ایسی تمام عورتوں کی نسبت جن کی بد چلنی ثابت نہ ہو خدا تعالیٰ نے بارے ثبوت الزام لگانے والوں پر رکھا ہے اور ان کو بری اور محسنات کے نام سے پکارا ہے، جیسا کہ اسی آیت ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء سے سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر کسی مخالف کو نبیوں کی عورتوں اور ان کے صحابہ کی عورتوں اور تمام شرفاء کی عورتوں کی ہماری مخالفت کے لیے کچھ پرواہ نہ ہو تو پھر ذرا شرم کر کے اپنی عورتوں کی نسبت ہی کچھ انصاف کرے کہ کیا اگر ان پر کوئی شخص ان کی عفت کے مخالف کوئی ایسی تہمت لگاوے جس کا کوئی ثبوت نہیں تو کیا وہ عورتیں آیت یرمی بہ برین کی مصداق ٹھہر کر بری سمجھی جا سکتی ہیں اور ایسا تہمت لگانے والا سزا کے لائق ٹھہرتا ہے، یا وہ اس حالت میں بری سمجھی جائیں گی جبکہ وہ اپنی صفائی اور پاک دامنی کے عدالت میں گواہ گزرانے اور جب تک وہ بذریعہ شہادتوں کی اپنی عفت کا عدالت میں ثبوت نہ دیں تب تک جو شخص چاہے ان کی عفت پر حملہ کرے اور ان کو غیر بری قرار دے۔ کیا آیت موصوفہ بالا میں یعنی آیت یرمی بہ بریم میں بری کے لفظ کا یہی منشا ہے کہ اس میں گناہ کا ثابت نہ ہونا کافی نہیں بلکہ بذریعہ قوی شہادتوں کے عفت اور صفائی ثابت ہونی چاہیے؟ شرم شرم شرم۔ سو مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی ایڈیٹر اشاعت السنہ کو خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ اس کا ضرور جواب دیں، اور ان کے دوستوں کو بھی اسی ذات پاک کی قسم دیتا ہوں کہ ان سے ضرور جواب لیں تا سیاہ روئے شود ہر کے دروگش باشد۔ اور دوسری قسم بری کی جس میں شخص ملزم اپنی پاک دامنی کا ثبوت دیتا ہے اس کا نام قرآن شریف میں مبرہ رکھا ہے، جیسا کہ فرمایا ہے
اولئک مبرؤون مما یقولون۔ اب مومنوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس بحث میں خدا تعالیٰ کے فیصلے کو منظور کرے، اور اگر نہیں کرے گا تو وہ اس آیت کے نیچے آئے گا جو قرآن شریف کی جز 5 سورۃ النساء میں ہے، اور وہ یہ ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یعنی اے پیغمبر، تمہارے ہی پروردگار کی قسم ہے کہ جب تک یہ لوگ اپنے باہمی جھگڑے تم ہی سے فیصلہ نہ کرائیں، اور صرف فیصلہ ہی نہیں بلکہ جو کچھ تم فیصلہ کر دو اس سے کسی طرح دلگیر بھی نہ ہو، بلکہ کمال اطاعت اور دلی رضامندی اور شرح صدر سے اس کو قبول کر لیں، تب تک یہ لوگ ایمان سے بے بہرہ ہیں۔ اب فرمائیے شیخ جی، قرآن کریم کیا کہتا ہے مسٹر ڈوئی صاحب کے فیصلے کی روح سے جو عدم ثبوت جرم کی بنا پر کیا گیا ہے؟ میرا نام قرآن کریم نے بری رکھا ہے یا نہیں؟ اور کیا آپ کو یہ قرآنی فیصلہ منظور ہے یا نہیں؟ افسوس کہ یہ تمام ندامتیں تعصب اور دروغگوئی کی شامت سے آپ کو پیش آ رہی ہیں۔ پہلے اس سے آپ نے عجبہ کے صلے میں بحث کر کے اور اس بات پر ضد کر کے کہ عجبہ کا صلہ صرف من آتا ہے، لام نہیں آتا، کیسی سخت ندامت اٹھائی تھی۔ اگر آپ اسی وقت کان کو ہاتھ لگاتے اور آئندہ یاج کھائی اور بیہودہ گوئی سے مجتنب رہتے تو اس میں آپ کی بڑی عزت تھی، مگر آپ نے خامخواہ میری نسبت اخبارات میں چھپوا دیا کہ یہ شخص بری نہیں ہوا، حالانکہ اس سے پہلے کپتان ڈگلس صاحب نے ڈاکٹر کلارک کے مقدمے میں ڈسچارج کے معنی بری لکھوائے تھے۔ حاشیہ: افسوس اس مولوی پر جس سے ایک انگریز عربی کے محاورے کا زیادہ واقف ثابت ہو من ہو، کیونکہ مسٹر ڈوئی صاحب نے ڈسچارج کے اردو میں معنی نہیں لکھوائے تھے تو آپ نے نیشت زنی کے لیے اسی کو غنیمت سمجھا اور اخباروں میں ایک شور مچا دیا۔ اب اس تحریر کے شائع ہونے کے بعد جس قدر آپ شرمندہ ہوں گے اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ شاید کسی وکیل نے ہنسی سے آپ کو کہہ دیا ہوگا کہ ڈسچارج کے معنی رہائی ہے، بریت نہیں ہے، لیکن اب آپ بچوں کی طرح اس سبق کو یاد رکھیں کہ واضحانہ قانون کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ ہر ایک جگہ ڈسچارج کے معنی مطلق رہائی ہے، بلکہ جب عدم ثبوت کے محل میں کسی ملزم کو ڈسچارج کرتے ہیں تو ایسے فیصلے میں ڈسچارج کے لفظ سے اس قسم کی رہائی مراد ہوتی ہے جو بوجہ نہ پانے کسی ثبوت جرم کے ملزم کو ملتی ہے۔ آپ اس قدر تو ہوش و حواس رکھتے ہوں گے کہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ کسی مجسٹریٹ کو اختیار نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ رہائی کے مجرم کو یوں ہی چھوڑ دے۔ تو آپ کو یاد رہے کہ واضحانہ قانون نے ایک تقسیم دکھلانے کے لیے بریت کے دو مفہوم کے جدا جدا نام بیان کر دیے ہیں، یعنی ایک ڈسچارج جس سے ایسے فیصلوں میں وہ قابل رہائی ملزم مراد ہے جو بوجہ عدم ثبوت جرم رہا کیا جاتا ہے، جس کو عربی میں بری کہتے ہیں۔ دوسرے ایکوٹ جو صفائی ثابت ہونے کے بعد چھوڑا جاتا ہے، جس کو عربی میں مبرہ بولتے ہیں۔ اور یہ قانون کی غلط فہمی ہے کہ ڈسچارج سے ہر ایک جگہ مطلق رہا شدہ مراد لیا جائے، بلکہ ٹھیک قانون کا منشا یہ ہے کہ تمام ایسے مقدموں میں جہاں ملزم عدم ثبوت میں چھوڑے جاتے ہیں ڈسچارج کے لفظ سے ایسا رہا شدہ مراد ہوتا ہے جس پر جرم ثابت نہیں ہو سکا، اور وہی ہے جس کو عربی میں بری کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن شریف کی گواہی سے معلوم ہو چکا ہے۔ حاشیہ: زبان عرب اور قرآن شریف کے نصوص صریحہ کی روح سے تمام انسان جو دنیا میں ہیں، کیا مرد اور کیا عورت، بری کہلانے کے مستحق ہیں جب تک کہ ان پر کوئی جرم ثابت نہ ہو۔ پس قرآن کی روح سے بری کے معنی ایسے وسیع ہیں کہ جب تک کسی پر کسی جرم کا ثبوت نہ ہو وہ بری کہلائے گا، کیونکہ انسان کے لیے بری ہونا طبعی حالت ہے اور گناہ ایک عارضہ ہے جو پیچھے سے لاحق ہوتا ہے، لہذا اس کے لیے ثبوت درکار ہے۔ منہو: ہاں، چونکہ ڈسچارج کے لفظ کے ترجمہ کرنے والے اس باریک بحث کو اچھی طرح ادا نہیں کر سکے، اس لیے انہوں نے یہ غلطی کھائی ہے کہ ڈسچارج کا ترجمہ بیان کرنے میں ایک ایسے لفظ کو پیش کیا ہے، یعنی رہائی کو، جو ڈسچارج کے پورے مفہوم کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ انگریزی ہو یا فارسی یہ ایک ایسی لچر اور نامکمل زبانیں ہیں جو پورے مفہوم کو ادا نہیں کر سکیں، اس لیے ترجمہ کرنے والوں کو یہ ٹھوکر پیش آئی، اور ان کی ٹھوکر اور بہت سے سادہ لوحوں کی ٹھوکر کا موجب ہوئی۔
اگر وہ عربی میں جو ایک بھاری علمی ذخیرہ اپنے اندر رکھتی ہے اس لفظ کا ترجمہ کرتے اور ڈسچارج کا نام بری رکھتے اور ایکوٹ کا نام مبرہ رکھتے تو اس دھوکہ دینے والی لغزش سے محفوظ رہتے۔ اور ہم اب بھی واضحانہ قانون کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ تقسیم سخت قابل اعتراض ہے، اگرچہ ہر ایک شخص کا اختیار ہے کہ جو اصطلاح چاہے قائم کرے، لیکن جبکہ عربی میں دو لفظ بری اور مبرہ صاف موجود ہیں جو بمقابل ڈسچارج اور ایکویٹ نہایت موزوں ہیں، تو پھر ان تکلفات میں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض سادہ لو قانون اور واضحانہ قانون کی منشا سے بہت دور جا پڑے، ورنہ حکام کے سدھا فیصلوں کو کھول کر دیکھو کہ وہ اپنی ججمنٹ میں کسی کو ڈسچارج کرنے سے پہلے یہی لکھتے ہیں کہ چونکہ ارتکاب جرم کا ثبوت نہیں، یا یہ کہ الزام ثابت نہیں، یا یہ کہ شہادت کافی نہیں، یا یہ کہ وجوہات استغاثہ اطمینان کے لائق نہیں، اس لیے ملزم ڈسچارج کیا جاتا ہے، یعنی رہا کیا جاتا ہے۔ اب دیکھو کہ اس رہائی کی بنا عدم ثبوت قرار دیتے ہیں، اس لیے ڈسچارج کے لفظ کا ترجمہ ایسے لفظ کے ساتھ ہونا چاہیے جس سے یہ شرطی رہائی سمجھی جاتی ہے، اور وہ بری کا لفظ ہے۔ لہذا یہ بات ایک امر محقق اور فیصلہ شدہ اور قطعی اور یقینی ہے کہ ڈسچارج کا ترجمہ بری ہے اور ایکوٹ کا ترجمہ مبرہ، اور یہی منشا قانون بنانے والوں کا تھا، جس کو ترجمہ کرنے والے تصریح سے بیان نہیں کر سکے۔ یہ فرق یاد رکھنے کے لائق ہے کہ بری وہ ہے جس پر جرم ثابت نہیں اور اس کے مجرم ٹھہرانے کے لیے کوئی وجہ پیدا نہیں ہوتی، اور مبرہ وہ ہے جو اس کے مجرم ٹھہرانے کے لیے وجوہ پیدا تو ہوئی مگر صفائی کے وجوہ نے ان کو توڑ دیا اور ان پر غالب آ گئیں۔ تو اب کیا ایسے شخص کے لیے جس کا ابتدا سے ہی دامن پاک نظر آتا ہے اور اس کے ملزم کرنے کے لیے کوئی وجہ پیدا ہی نہیں ہوئی، صرف رہا شدہ نام تجویز کیا جائے اور اس کی پاک دامنی کے نور کی طرف جو باوجود مخالفانہ کوششوں کے بجھ نہ سکا کچھ بھی التفات نہ ہو اور کچھ بھی اس کا اظہار نہ کیا جائے، بلکہ بلا شبہ انصاف کی روح یہ چاہتی ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے؟ سو جس شخص کی ایسی نیک چلنی ہے جو اس پر حملہ کرنے کی ہی راہ بند ہے، اس کو عام معنوں کے لحاظ سے صرف رہا شدہ کہنا سخت ظلم ہے۔ کیا اس کو کسی نے احسان کے طور پر رہا کیا؟ وہ تو اپنی ذاتی پاک دامنی کی وجہ سے بے جا حملوں سے محفوظ رہا، یہاں تک کہ حملے کی آگ اس کو چھو بھی نہ سکی، اور وہ تو ایک طرح سے دوسری قسم کے بری ہونے والے سے اپنی اعلیٰ درجے کی نیک چلنی کی وجہ سے برتر اور اعلیٰ رہا، کیونکہ دوسری قسم کے بری پر جو انگریزی میں ایکوٹ کہلاتا ہے، یہ زمانہ آ گیا کہ وہ مجرم قرار دیا گیا اور اس پر فرد قرارداد لگایا گیا، اور شاید وہ ایک مدت تک حوالات میں بھی رہا اور شاید اس کو ہتکڑی بھی پڑی، مگر یہ شخص جو ڈسچارج کیا گیا اس کی نیک چلنی کی چمک نے ان تمام ذلتوں سے اس کو محفوظ رکھا۔ لہذا قانون کے وضع کرنے والوں پر یہ تہمت کرنا کہ انہوں نے اس قسم کی بریت کو محض رہائی تصور کیا اور کچھ بھی عزت نہ دی، ایک قابل شرم بدگمانی ہے۔ ہاں، ہم یہ ضرور کہیں گے کہ وہ زبان کے نامکمل ہونے کی وجہ سے یا کسی اور باعث سے اپنی زبان کے لفظ کو جو ڈسچارج ہے واقعی اور صحیح ترجمہ کے پیرائے میں جس میں حقدار کو اپنا حق پہنچتا تھا ادا نہیں کر سکے، اور یہ ایک غلطی ہے جو قلت تدبر سے ظہور میں آئی، اور احتمال قوی ہے کہ انگریزی میں صرف ان کو ایسا لفظ ملا جو فقط رہائی کے معنی دیتا تھا، تو یہ انگریزی زبان کا قصور ہے جو ان کے آگے ایسا لفظ پیش نہ کر سکی جو ان کے مقصود اور منشا کو پورے طور پر ادا کر سکتا، مگر ہمیں ان کی منصفانہ طبیعت سے امید ہے کہ جب کبھی انہیں اس غلطی پر اطلاع ہوگی تو اس کی اصلاح ضرور کر دیں گے۔ ہمارے اس تمام ثبوت سے جو ہم نے اس جگہ پیش کیا ہے، ہر ایک منصف اور ایماندار معلوم کر لے گا کہ جو شیخ محمد حسین بٹالوی نے محض جھوٹی شیخی کے اظہار کے لیے میری نسبت شائع کیا ہے کہ گویا میں اس مقدمے میں کہ جو منشی محمد بخش ڈپٹی انسپیکٹر بٹالہ نے اٹھایا تھا بری نہیں ہوا، یہ کس قدر غلط اور خلاف واقعہ ہے۔ وہاں سوائے اس کے اگر فرض محال کے طور پر قبول بھی کر لیں کہ ڈسچارج کے معنی بری نہیں ہے اور جو کچھ انگریزی ڈکشنریوں میں اس لفظ کے معنی بری لکھے ہیں انہوں نے جھوٹ بولا ہے، پھر بھی محمد حسین کی یہ سخت بدقسمتی ہے کہ جس مطلب کے لیے اس نے یہ تمام تانا بانا قانون کی اصل منشا کو چھوڑ کر بلکہ خدا تعالیٰ کی پاک کلام قرآن شریف کو چھوڑ کر بنایا تھا، وہ مطلب تب بھی اس کو حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس منصوبے بازی سے اصل مطلب اس کا یہ تھا کہ تا کسی طرح لوگوں کے دلوں میں یہ جما دے کہ یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی کیونکہ ڈسچارج کیے گئے ہیں نہ بری۔ اس مطلب سے وہ ہر طرح پر ناکام اور نامراد ہی رہا، کیونکہ وہ پیش گوئی جو رسالہ حقیقت المہدی کے صفحہ 12 میں لکھی گئی ہے اس میں بریت کا لفظ نہیں ہے بلکہ سلام کا لفظ ہے،
جس کے یہ معنی ہے کہ دشمنوں کے اس حملے سے اور ان کی اس بد غرض سے جو اس حملے کی موجب ہوئی محفوظ رکھا جائے گا، جیسا کہ صفحہ 12 کی وہ عبارت یہ ہے: یاتی کا نصرتی انی انا الرحمن یا ارض ابلعی ما کے عید الماء وقضی الامر سلام قولا من رب الرحیم، یعنی اس مقدمے میں میری مدد تجھے پہنچے گی اور میں جو رحمان ہوں رحمت کروں گا۔ اے زمین اپنا پانی نگل جا، پانی خشک کیا گیا، یعنی شکایتوں کا کچھ اثر باقی نہ رہا اور مقدمے کا فیصلہ ہو گیا، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، یعنی سلامتی ہوگی اور کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ یہ خدا کا فرمودہ ہے جو پروردگار مہرباں ہے، یعنی یہ پیشگوئی ہرگز خطا نہیں جائے گی کیونکہ خدا کی طرف سے ہے۔ اب دیکھو کہ اس جگہ سلام کا لفظ پیشگوئی میں ہے، جس کے یہ معنی ہیں کہ جو مقدمہ اٹھانے سے نقصان رسائی کا ارادہ کیا گیا ہے اور اس پر ناخنوں تک زور لگایا گیا ہے، اس ارادے میں مخالف ناکام رہیں گے اور آخر تم سلامت بچ کر چلے آؤ گے۔ اس جگہ بریت کا لفظ ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ ظالم شیخ جو حد سے بڑھ گیا ہے اس پیشگوئی کے چھپانے کے لیے بھی بریت کے لفظ میں بےہودہ جھگڑا کرے گا، تو اس نے اس پیشگوئی میں بریت کے لفظ نہ کہا بلکہ بجائے اس کے سلام کا لفظ رکھ دیا۔ اب غور سے دیکھو کہ اگرچہ اس مخالفت میں قرآن شریف محمد حسین کو سراسر کاذب اور خائن ٹھہراتا ہے۔ حاشیہ: میں محمد حسین کو کچھ الزام نہیں دیتا اور نہ مجھے کچھ ضرورت ہے کہ اس کو کاذب اور خائن کہوں، مگر خدا تعالیٰ کا کلام قرآن شریف جس پر وہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو کاذب اور خائن ٹھہراتا ہے۔ کاذب اس لیے کہ خدا تعالیٰ اس صورت کے مقدمے میں، جیسا کہ یہ مقدمہ ہے جس بنا پر یہ فیصلہ پایا شخص رہا شدہ کا نام بری رکھتا ہے اور محمد حسین اس نام کی نفی کرتا ہے، تو محمد حسین اگر چاہے تو آپ اقرار کر سکتا ہے کہ ہر ایک شخص جو قرآن کے بیان کے مخالف کچھ بیان کرے وہ کاذب ہے، اور خائن اس لیے ہے کہ محمد حسین نے مولوی اور اہل علم کہلا کر ایک کھلے کھلے حق کو چھپایا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی خیانت نہیں کہ جس حق الامر کو خود قرآن ظاہر کر چکا ہے اس کو چھپایا جائے۔ منہ، اور اس مقدمے میں جس بنا پر کہ میں چھوڑا گیا ہوں میرا نام بری رکھتا ہے، مگر باوجود ایسی کھلی کھلی فتح کے اگر فرض محال کے طور پر یہ مان بھی لیں کہ شیخ محمد حسین اس مقدمے میں مجھے بری نہ قرار دینے میں سچا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ صریح جھوٹا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے اصل مقصود سے بے نصیب ہے، کیونکہ پیشگوئی میں جس کو ہر ایک شخص حقیقت المہدی کے صفحہ 12 اور سطر 11 میں پڑھ سکتا ہے، بری کا لفظ موجود نہیں ہے بلکہ سلام کا لفظ ہے جو عزت اور جان کے سلامت رہنے پر دلالت کرتا ہے۔ اور پھر اس پیشگوئی کے ساتھ دو پیشگوئیاں اور ہیں، یعنی اسی صفحہ 12 کی سطر 12 اور 13 میں، جس کی عبارت یہ ہے: اِنَّا تَجَالَدْنَا فَانْقَطَعَ الْعَدُوُّ وَأَسْبَابُهُ یعض الظالم علی یدیہ ویوثق، یعنی ہم مخالف سے تلوار کے ساتھ لڑے یہاں تک کہ مخالف ٹوٹ گیا، یعنی اس کے ہاتھ کچھ باقی نہ رہا اور اس کے تمام اسباب بھی ٹوٹ گئے، اور ظالم یعنی محمد حسین اپنے ہاتھ کاٹے گا اور اپنی شرارتوں سے روکا جائے گا۔ اب دیکھو یہ کس قدر عظیم الشان پیشگوئی ہے جس میں خبر دی گئی کہ مقدمہ اٹھانے والے اپنی کوششوں میں نامراد رہیں گے اور ان کے تمام وجوہ مقدمہ جو بنائے گئے تھے ٹوٹ جائیں گے، اور نیز اس میں خبر دی گئی ہے کہ محمد حسین بد زبانی کرنے اور کرانے سے بند کیا جائے گا اور آئندہ اس کی گندی اور ناپاک تحریروں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ یہ شخص بدگوئی میں حد سے بڑھ گیا تھا۔ جس شخص کو اس کی گندی تحریروں پر علم ہوگا تو میری نسبت اور میرے اہل بیت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس شیخ بے ادب تیز مزاج نے سراسر ظلم اور ناحق پسندی کی خصلت سے اشاعت و سنہ میں شائع کی ہیں یا جعفر زٹلی کے اخبار میں شائع کرائی ہیں۔ حاشیہ: اگرچہ نوٹس کے بعد حال تک محمد حسین نے اپنا منہ بند کر لیا ہے، مگر بد زبانی کی کارروائی اس کا دوست جعفر زٹلی نوٹس کے بعد برابر کر رہا ہے۔ دیکھو اخبار خادم الہند، لاہور، 15 ستمبر 1899 عیسوی، اور ایسا ہی اخبار جعفر زٹلی، لاہور۔ منہ